السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے عزیز بچوں، میں آپ لوگوں کا IRC کی جانب سے اس 10 روزہ رمضان کانفرنس کی اسی نشست میں استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہاں پر جو بھی چیزیں ہم بتائی جا رہی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نیک توفیق دے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق ہم عمل کریں اور دوسروں تک اسلام کا صحیح میسیج ہم لوگوں کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ اب ہم نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 10 روزہ کانفرنس IRC اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہے، جس کے تحت بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بہت سارے شعبے چلتے ہیں۔ اس میں سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج جو چیریٹیبل کلینک IRC کے ذریعے چلتے ہیں، مختصر اس کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً ہم اس نشست کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ IRC چیریٹیبل کلینک اورنگ آباد شہر کے اندر 6 جگہوں پر واقع ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک پیتھولوجی لیب بھی ہے۔ شہر کے اندر اور شہر اورنگ آباد کے اندر ایک چیریٹیبل کلینک بائیجی پورہ کے اندر ہے، گیٹ نمبر 34 میں۔ دوسرا دیکھ سکتے ہیں آپ شاہ بازار میں ہے۔ تیسرا شاندور میں درگاہ کے پاس تھے۔ چوتھا مصرواڑی میں ہے۔ پانچواں بڈی لین کے اندر کباڑی پورے کے پاس ہیں، نہرو بھون کے نزدیک میں، اور چھٹا امبر ہل کے پاس ہیں۔ اس طریقے سے یہ 6 چیریٹیبل کلینک IRC کے تحت چلتے ہیں، جس میں بہت ہی معمولی کنسلٹنگ فیس لی جاتی ہیں اور دوائیاں پوری اس میں مفت دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کو سلائن کی ضرورت پڑتی ہے یا کچھ اور معمولی کچھ زخم آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہاں پہ معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں یا غریب طبقے کے ہیں وہ لوگ اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہیں اس سے شفا یابی بھی الحمدللہ مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان چیریٹیبل کلینک کے ساتھ میں خود IRC کی ایک پیتھولوجی لیب بھی ہے، جہاں پر آپ کو مارکیٹ ریٹ سے 50 سے 60% تک کم قیمت میں ڈسکاؤنٹ ریٹ میں آپ کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے شوگر ٹیسٹ ہیں، BP کے ٹیسٹ ہیں، جو بھی نارمل ٹیسٹ ہیں، وہ تمام ٹیسٹ یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ اور جو ٹیسٹ اگر کسی وجہ سے ہمارے لیبارٹری میں نہیں ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لیبارٹری سے آپ کو کرا کے دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو کافی رعایت ملتی ہے۔ اور مزید انشاءاللہ IRC کا پلان ہے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں IRC کا اپنا ڈینٹل کلینک بھی انشاءاللہ اگلے مہینے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، جو کہ بائیجی پورہ میں رہے گا۔ تو اس طریقے سے اس میڈیکل فیلڈ کے اندر IRC بہت سارے کام انجام دیتی ہے، جس میں سے ایک کام میں نے آپ کے سامنے آج رکھا ہوں کہ اس کی چیریٹیبل کلینک ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ایڈ دینا اور دوسری بیماریوں کے اندر لوگوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا اور دیگر ایکٹیویٹیز میں IRC کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے اچھی موت کی نشانیاں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، جو ابھی تلاوت بھی کی گئی ہے قرآن پاک کی آیتوں کی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک نفس کو موت آنی ہے۔ تو ہمیں سے ضروری ہے کہ ہمیں جب موت آئے گی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری موت اچھی ہو، اچھے کام کرتے ہوئے ہماری موت ہو۔ ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری موت اس حالت میں ہو کہ ہم TV دیکھ رہے ہوں، ہم نشہ کر رہے ہوں، ہم جھوٹ بول رہے ہوں، ہم چوری کر رہے ہوں، غلط کام کر رہے ہوں۔ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا، ہمیں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری موت کس حالت میں ہو کہ ہم نیک کام کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اس کے ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے روزمرہ کے کام بھی اس کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ آپ سے فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ ایک انسان اچھے کام کرتے جاتا ہے اور وہ جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اچانک تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ غلط کام کرنے لگتا ہے، اور اسے غلط کام کرنے کی وجہ سے اسی پر سے خاتمہ ہو جاتا ہے اور اسے جہنم میں وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص برے کام کرتا ہے، غلط کام کرتے رہتا ہے، یہ کرتے رہتے کہ وہ جہنم کے بہت قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں اور اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔
تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو، جو IRC کے فاؤنڈر اینڈ پریسیڈنٹ بھی ہیں، جو کافی معروف شخصیت ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر مزید ہم لوگوں کی رہنمائی کریں. میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو وہ آئیں اور اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام کے سامنے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں اس 10 روزہ کانفرنس کے تھرڈ ڈے میں، تیسرے دن میں، آپ تمام کے سامنے اچھی موت کی نشانیاں، اچھی موت کی علامتیں، اس کو حسن خاتمہ بولتے ہیں، یاد رکھیں. تو حسن خاتمہ کی کیا علامتیں ہیں؟ مطلب ایک انسان کو اگر موت آتی ہے تو کن علامتوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کی اچھی موت تھی، یاد رکھیں. اس لیے کہ عموماً ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے عجیب و غریب قسم کے توہم پائے جاتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اچھا اور کسی بھی چیز کو برا بتا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کا فطری طور سے وزن زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جنازہ جب جائیں گا تو وہ وزنی ہی ہوں گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جنازہ وزنی ہے تو بولے گناہ گار تھا. یہ علامت کہاں سے آپ کو مل رہی کہ یہ جنازہ وزنی ہے تو یہ گناہ گار؟ تو اس قسم کی عجیب و غریب بات ہے. خبر کھودنے گئے تو بولے وہ خبر آسانی سے نہیں کھودی، نتیجتاً ہی حسن خاتمہ نہیں تھا، اچھی موت کی علامت نہیں تھی. اب اگر آپ پتھر کے اندر خبر کھودیں گے تو کھودنے میں تو ٹائم لگے گا، ایک دم نیچرل بات ہے. اس میں اچھی اور بری کا کیا معاملہ ہوا؟ تو لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کو اچھی اور بری موت کی علامتیں بنا دیا. جیسے مثال کے طور پر کسی کا انتقال اور بارش ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان بھی اس کے لیے رو رہا ہے. سبحان اللہ. بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، اسی طرح سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، یا کسی سیارے کا آنا اور جانا، کسی ستارے کا دنیا کے جو ہے ہمارے کہتے ہیں انوائرمنٹ سے گزرنا، یہ کسی کی اچھی بری موت پیدائش سے اس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں. یہ نیچرل اکرنسز جس کو بولتے ہیں، یہ قدرتی چیزیں جو ہوتی رہتی ہے، یاد رکھیں. تو اس کا کسی کے پیدائش اور موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کو علامتیں بنا دیا ایک اچھی موت کے لیے، یا حسن خاتمے کی دلیل اس کو بنا لیتے ہیں. بہت سارے سوالات بھی آئے تھے کہ حسن خاتمے کی کیا دلیل ہوں گی، حسن خاتمے کی کیا علامتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک لیکچر بنا دیتے ہیں کہ حسن خاتمہ کیا ہے، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دین و شریعت میں کیا معاملہ ہے، وہ ہم دیکھیں گے. یہ بات بالکل طے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 و 185 میں بیان کی، بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یاد رکھیں. مطلب ہر چیز جو زندہ ہے وہ کبھی نہ کبھی مریں گی، یاد رکھیں. ہر سول جو ہے اس کو ڈیتھ جس کو کہتے ہیں اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ لینا ہی، یاد رکھیں. تو ہر کسی کو مرنا ہے، یاد رکھیں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی جن کے تعلق سے عمومی طور سے لوگ نہیں جانتے، لیکن دنیا میں ایسی مخلوقات ہے جن کو ایک طرح سے موت نہیں آتی طبعی طور سے. وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر جوان ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں. سمندر کے اندر کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ایک عمر کو پہنچتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر ایک عمر کو پہنچتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، دوسری مچھلی کھا لیتی ہے پر جاتے ہیں. لیکن تو مطلب طبعی طور سے ان کی موت رجسٹرڈ نہیں ہوئی کبھی کہ خود سے مرتے ہیں، مطلب زندہ ہی رہتے ہیں بس، لیکن ان کی بھی موت ہے ایک نہ ایک دن. تو ہر نفس چاہے جتنا جئیں گی اس کے بعد اس کو موت ہے ہی، یاد رکھیے، اس کو ڈیتھ ہے ہی، یاد رکھیے. لہٰذا اچھی موت کی کیا علامتیں ہوں گی، ان علامتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں، عنوان کی طرف بڑھوں، یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ آج اچھی موت کی جو ہے 25 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 25 ایسی موتیں یا اس حالت میں انسان کی موت ہو تو یہ اچھی موت کی علامتیں اس کو ہم کہیں گے. تو 25 ایسی باتیں رکھوں گا، لیکن سنت میں اس سے زیادہ باتیں آتی، یاد رکھیں. کیونکہ وقت نہیں تھا کہ میں ان ساری باتوں کو رکھوں آپ کے سامنے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو 25 باتیں میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر اور بھی کچھ حسن خاتمے کی باتیں آتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک جیسی تھی تو میں نے اس کو سوچا کہ اسکپ کر دوں. تو 25 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری بات یاد رکھیں
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، جو باتیں میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ اچھی موت کی علامتیں ہیں، یہ خود بخود ہو جائیں گی، آپ کو کرنا نہیں ہے اس کو۔ مطلب یہ نہیں کہ علامتیں جب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آئیں گی کہ دب کر مرنے والا بھی جو ایک اچھی موت کی علامت ہے، تو آپ بولیں گے اب میں دعا کروں اللہ سے دب کے مروں کہیں آ کر، یا میں اگر دب گیا تو میں کسی کو بولوں نکالو مت، اس لیے اچھی موت کی علامت میں سے ایک ہے دب کے مرنا، تو میں مرنے دو مجھے۔ نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ جب میں علامتوں کی بات کروں گا یاد رکھیے، وہ اکرنسے سے وہ ہو جائیں گی تو اچھی موت کی علامت ہوں گی۔ اپنے آپ کو فٹ کرنے کی انسان اس میں کوشش نہ کرے کہ میں جا کے کچھ تو بھی کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے، میں جا کے خواہ پانی میں کود جاتا ہوں، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، تو میں ڈوب کے مر جاؤں گا، لیکن وہ خودکشی میں آئے گا، ڈوب کے مرنے میں نہیں آئے گا۔ وہ تو جو ڈوب گیا کسی وجہ سے، اس کا ارادہ نہیں تھا ڈوبنے کا، وہ تیرنا آتا نہیں تھا پھر بھی کھڑا تھا، کہیں سے کسی نے دھکا دے دیا، پانی کی جہاز میں سفر کرتا، جہاز ڈوب گیا، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں۔ تیسری چیز، اگر ایسی کسی حالت میں آپ چلے جائیں جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ اچھی موت کی علامت کہی جا رہی ہے، تو آپ یہ کوشش کو کبھی نہ چھوڑے کہ اس حالت کو دفاع کرے کہ اس کو میں ہٹاؤں۔ مطلب اسلام اس سے نہیں روکتا آپ کو، جیسا مثال کے طور پر ڈوب کے مرنے والے کو شہید کہا گیا، لیکن ڈوبتے وقت اگر آپ کو پکڑنے کوئی چیز ملے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ نہیں وہ اچھی علامت میں سے لہٰذا میں مرنا پسند کروں گا، وہ خودکشی میں آ جائیں گے، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ چوتھی بات جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ جس چیز کو سمجھے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ مومن کے ساتھ ہوں گی، ایک ایمان والے کے ساتھ ہوں گی، اور جس کی نیت مخلص اور خالص ہوں گا اس کے ساتھ ہوں گی، یاد رکھیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی منافق کے ساتھ اگر یہ ہو جائے تو اچھی موت کی علامت نہیں کہلائے گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی کافر کے ساتھ اس میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ اچھی موت کی علامت نہیں کہلائیں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی مشرک کے ساتھ یہ ہو جائے تو گویا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یا ہمارا عقیدہ درست ہونا صحیح ضروری ہے، اور ہم مخلص ہوں ہمارے اعمال میں، تو پھر ہمارے لیے جو بھی موت ہے ویسے اچھی ہے۔ ان اچھی موت میں کچھ علامتیں اور مخصوص میں کہوں گا ایسے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایمان لانے والوں کو ہم سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا، عارض سے ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کتنی خطرناک موت ہے نا، دو ٹکڑے کر دیے جانا، لیکن چونکہ وہ ایمان والے تھے یہ موت بھی اچھی موت میں شامل ہو۔ لیکن کچھ جگہ اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ایسا مرنے والا، ایسا جس کے ساتھ ہو جائے تو یہ خاص رہیں گا، یاد رکھیں۔ مطلب ہر مومن جو انتقال کرتا ہے وہ اچھی موت ہی ہوتی ہے اس کی، اب اس کے اندر کچھ اور اچھی کس کے ساتھ اور اچھا ہوتا ہے میں یہ کہوں گا، اور باقی جو بری موت بری علامتیں ہیں وہ یا تو انسان کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یا بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، کبائر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ اچھی موت کی نشانیاں علامتیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آئیے اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب اچھی موت کی کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی، یاد رکھیں۔ تو اس نے خاتمہ سب سے پہلے جان لیجئے، اچھی موت ہونا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے حدیث فرمائے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار وہ اس کی اینڈ کیسا ہوتا ہے اس پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے کسی کام کو شروع کر دیا اور نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، بعد میں نیت کی اصلاح کرتا ہے اور کام کرتا ہے اور خاتمے تک آنے تک وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کو اچھا ہی کاؤنٹ کیا جائے۔ ایک انسان نے زندگی بھر گناہ کیے حتیٰ کہ اس نے 100 سال کی زندگی گزار لی، اور مرنے سے چند گھنٹوں پہلے نزا کی حالت سے پہلے اسلام کو، حق کو، صحیح بات کو تسلیم کر لیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اگر مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیتا ہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر یا اس نے خاتمہ کہلاتا ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ تو خاتمہ اسلام میں امپورٹنٹ ہے، ایگزیکٹلی جب وہ مرا اس کے ڈیتھ کے وقت وہ کیسا تھا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو کافر مرے گا، یہ تو منافق ہی مرے گا، یہ تو جہنم میں جائیں گا مرنے کے بعد۔ ہم نہیں جانتے لوگ کب کیسے کس حالت میں حق کو قبول کر لے، اور کب کیسے کوئی گناہگار مسلمان توبہ کر کے جو ہے اللہ کو راضی کر لے، تو لہٰذا ہم کسی کو کبھی وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام میں خاتمہ بڑا اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا، کہا ایک انسان ہوتا ہے زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا ہے، اور بس جہنم میں اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اور پھر کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے، اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ نیک توبہ کر لیتا ہے اور نیک کام کرنے لگ جاتا ہے اور جنتی اعمال کرنے لگ جاتا ہے بس موت سے پہلے، اور جنتی لوگوں میں شمار کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا خاتمہ بہت اہم ہے۔ مطلب ایک انسان زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا رہا،
مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی, اس نے رب سے توبہ کر لیا, جنتی اعمال بھی کی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا. اس لیے حسن خاتمہ, ہمارا اینڈ اچھا ہو, اس کے لیے ہمیشہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو, حسن خاتمہ ہو. موت جب آئے تو ہم ایمان اور کلمے کی حالت میں ہو, جب ہم مریں تو ہم دین اور حق اور اسلام کو مانتے ہو, ہم گناہوں سے بچتے ہو, نیکی کے کسی عمل کے دوران ہمارا انتقال ہو. یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں اندر کی. تو چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی, 25 نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی میں آج کوشش کروں گا. آئیے ایک کے بعد ایک نشانیوں کو دیکھتے ہیں. پہلی ہم دیکھیں گے آج حسن خاتمہ, اچھی موت کی پہلی علامت کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور وہ علامت یہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, کہا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو ایک انسان, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ جس کو نصیب ہو موت کے وقت, وہ اچھی موت ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خاتمہ اس پر ہوا, یا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوں گا, جس انسان کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوں گا, دخل الجنہ, وہ جنت میں جانے والا ہے. اس کا مطلب وہ اچھی موت کی علامت ہے. ہم اللہ سے دعا کریں, یہ نشانی, یہ علامت ایک انسان کو, یا جو انسان ایک مرتا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے. یاد رکھیے, یہ ایک اچھی موت کی علامت. اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے, یاد رکھیے, یہ ہر کسی کو مرتے وقت نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یاد رکھیے, کسی کو بھی یہ ظام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو مریں گے تو ہم تو کلمہ پڑھیں گے, یا میں تو زندگی بھر فلاں کام کرتے رہا, دینی کا خدمت کرتے رہا, قرآن کا حافظ رہا, میں عالم رہا, میں تو اس کی وہ کیا فلاں کیا تو مجھے ملیں گا نہیں. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ کے مخصوص بندوں کو یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو دعا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ایمان کے ساتھ مخلص ہو کے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس کلمے پہ خاتمہ ہو, کیونکہ جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں جانے والا ہے. تو یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ مرتے وقت انسان لا الہ الا اللہ پڑھے. یاد رکھیے, اس کے ساتھ تعلق سے جو ہے کئی روایتیں آتی, یاد رکھیے, تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ پہلی علامت ہے. آئیے دوسری علامت کی طرف بڑھتے ہیں. اچھی موت کی جو دوسری علامتیں ہم کو ملتی ہے, اس نے خاتمے کی جو ایک علامت ملتی ہے, یاد رکھیے, علامت کو اہمیت کے اعتبار سے نہیں ہے, بس جو مجھے مناسب لگا میں نے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کی. دوسری علامت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت مرنے والے کے پیشانی پر پسینہ آئے. جس شخص کی موت سے پہلے اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے, یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے. اس کے تعلق سے ایک نسائی کی روایت ہے, یاد رکھیے, اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی موت کے وقت اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے. تو صحابی نے یہ بات کہی اس شخص کو دیکھ کر جس کی موت کا وقت قریب تھا, اس کے پیشانی پر پسینہ تھا, کہ اللہ اکبر, کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے. تو کسی شخص کے موت کے وقت اس کے پیشانی سے پسینہ آئے, پسینہ بہے, تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے. یہ اس نے خاتمے کی علامت ہے, کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو بیان کر دیا. یاد رکھیں, ٹھیک ہے, تو یہ دوسری علامت ہے. اسی طرح اس نے خاتمے کی ایک علامت ہم دیکھیں گے, جو تیسری علامت یاد رکھی وہ کیا ہے, وہ ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جو انسان مرے, یہ بھی اس نے خاتمے کی علامت ہے. جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے وہ پورا دن ہی ایک طرح سے, لیکن لوگ چونکہ ہمارے پاس وہ دن رات میں فرق سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو یاد رکھیے جب کوئی دن شروع ہوتا ہے تو مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو روزہ بعد میں شروع ہوتا ہے, تراویح پڑھ لیتے نا, اس لیے کہ مغرب سے رمضان شروع ہو گیا. تو جمعہ کی رات, وہ اتفاق سے اردو میں اس کو جمعہ رات بولتے ہیں, وہ دن کو جب جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ رات سے لے کر سیکنڈ ڈے کے مغرب سے پہلے تک یہ ہوگا پورا جمعہ جس کو کہیں گے, لیکن سمجھانے کے لیے جمعہ کا دن اور رات کہہ رہا ہوں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو جو جمعہ کے دن مریں گا وہ بھی یاد رکھیے اچھی موت کی علامت ہے. روایت کے الفاظ سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جو بندہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو, اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے. وہ قبر کے فتنے سے بچ گیا, حساب کتاب وغیرہ سب ہونے والا ہے, یاد رکھیں, لیکن قبر کے فتنے سے بچ گیا. اور رب العزت جس کو قبر کے فتنے سے بچا لے, مطلب آخرت کی پہلی سیڑھی آسان ہو جائے, تو بعد کی سیڑھی انشاءاللہ آسان ہونے والی ہے, اس کی علامت ہوتی ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ کسی کا انتقال ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ جمعہ کے دن اس کا انتقال ہو, چاہے جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے, کیونکہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیا گیا ہے, یاد رکھیں. تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے, یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں, چوتھی علامت دیکھتے ہیں اچھی موت کی. یاد رکھیے
اچھی موت کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ یاد رکھیے کہ انسان جنگ کے میدان میں جو انتقال کر جائے یا وہ شہید ہو جائے، جس کو عام زبان میں کہیں گے، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے اور یوں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ مرتے ہی انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے اور رزق کیسے دیا جاتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس کی روح نکال کے سبز رنگ کے ایک پرندے میں ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے ہوتے ہیں، وہ ان گھونسلوں کے اندر رہتا ہے اور جنت کے اندر جا کے جو چاہے وہ کھاتا ہے، چکتا پھرتا ہے، دوبارہ قیامت کے اٹھائے جانے تک۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان شہید ہو، جنگ کے اندر وہ مارا جائے، جنگ کے اندر اس کا قتل ہو، یاد رکھیے۔ دشمن سے لڑتے ہوئے اس کو موت آئے، اس کو کہیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی ایک حسن خاتمے کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حسن خاتمے کی ایک اور علامت دیکھتے ہیں جو کہ 5ویں نشانی ہوں گی، یاد رکھیے۔ وہ کیا ہے؟ حسن خاتمے کی علامت میں سے ایک علامت یہ یاد رکھیے، اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان تعاون میں وفات پائے، ایپیڈیمک ڈیسیز میں مرے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا تعاون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے۔ تعاون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ جس کو چاہتا بھیج دیتا ہے، اللہ مومنوں کے لیے اسے رحمت بنا دیتا ہے، لیکن رحمت بنا دیتا ہے۔ جو بندہ تعاون کی بیماری میں بیماری لگنے کے باوجود صبر کرے اور اسی شہر میں ٹھہرا رہے اور اس کا عقیدہ رکھے کہ جو بیماری اس کو لگی وہ اللہ کی طرف سے لگی، یاد رکھیے، اور اس کی یہ مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی جو ہے شہید جیسا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو تعاون میں مرنے والا بھی شہید ہے، لیکن کب؟ جب وہ توکل کرے اپنے رب پر، بیماری لگنے کے بعد شہر کو نہ چھوڑے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے یہ تھی اور آنے والی تھی، چاہے میں کہیں بھی بھاگتا، کچھ بھی کرتا، اس میں میری موت لکھی تھی، پھر ایسی حالت میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھی موت کی ایک علامت ہے، یاد رکھیں، تعاون میں مرنے والا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیے، جو کہ 6ٹھی علامت ہے، یاد رکھیے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی، یاد رکھیے، یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور وہ شخص بھی شہید ہوتا ہے، کیونکہ شہید کا لفظ ہے حدیث میں، اور شہادت معمولی درجہ نہیں ہے، نتیجتاً یہ موت اچھی موت کی علامت ہے، اس کا معنی ہی ہوگا۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو پیٹ کی تکلیف سے مرا وہ بھی شہید ہے۔ جو پیٹ کی تکلیف سے مرا، مراد کیا؟ مراد یہ کہ پیٹ کی کوئی بیماری اس کو تھی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ پیٹ میں کیا کیا اعضاء ہوتے ہیں، باڈی پارٹس ہوتے ہیں آپ کے، ان پارٹس میں سے کسی بھی چیز پہ اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، اعضاء خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اعضاء ملتا نہیں ہے، وہ پارٹ نان ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہو گیا، لیکن اس کا تعلق پیٹ سے، اسٹمک سے انسان کے، تو جو شخص اس حالت میں مرے گا یہ بھی شہید ہوں گا، اور شہید ہونا ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، کوئی یہ نہ کرے کہ بیماری ہے پیٹ کی اور کہے کہ میرا علاج مت کرو، اس لیے کہ وہ اچھی موت کی علامت ہے، نہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا یہ نہیں کر سکتے آپ کو اس حالت کی دفاع کے لیے، اس حالت کو چینج کرنے کے لیے، اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی موت آ جائے تو پھر وہ شخص شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو پیٹ کی تکلیف یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ روایت مسلم کی تھی۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے، نسائی کی روایت ہے اس تعلق سے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیسیزز ہے جو اس کی موت کی وجہ بنے، انشاءاللہ عزیز وہ عذاب قبر سے بچ گیا، اس کو شہید کا درجہ بھی مل گیا، اور یہ دونوں اچھی موت کی علامتیں ہیں کہ عذاب قبر بھی نہ ہو، شہادت والی موت، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ علاج تو کروا رہے ہیں، لیکن اللہ نے موت اسی میں لکھی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرے، اس تکلیف پر صبر کرے، اس کا علاج کروائے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائے اسی حالت میں تو انشاءاللہ عزیز یہ حسن خاتمے کی ایک علامت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حسن خاتمے کی اچھی موت کی علامت میں سے 2 علامتیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے، ویسے اس میں کئی آتی ہے لیکن ہم دیکھ چکے اوپر، اس میں سے کئی علامتیں آتی ہیں، جیسے 2 خاص اس میں علامتیں جو ہم کو دیکھنا ہے۔
7ویں اور 8ویں علامت اس حدیث کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے، اور وہ کیا علامت ہے یاد رکھیے؟ ڈوب کر مرنے والا بھی شہید اور عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید۔ اور شہید اگر کہا گیا مطلب اچھی موت ہے، اچھی موت ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو اس حدیث میں زیادہ باتیں آتی، 5 آتی ہے، لیکن 2 ہمارے سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیے، 3 ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگ شہید ہیں، 5 لوگ شہید ہیں۔ کون کون ہے 5 لوگ؟ سنیے، پہلے آپ نے فرمایا شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں، تعاون سے مرنے والا شہید جو ہم دیکھ چکے، اس کے بعد فرمایا پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا شہید جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد فرمایا آپ نے ڈوب کر مرنے والا شہید جو ہمارا پوائنٹ ہے 7، ڈوب کر مرنے والا شہید، خودکشی کرنے والا شہید نہیں ہے، ڈوب کر مرنے والا، کسی وجہ سے وہ پانی میں چلا گیا اور ڈوب گیا، کشتی میں تھا، کشتی ڈوب گئی، گر گیا اور پانی میں گر کر ڈوب گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈوب کر مرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہے، اور ظاہر سی بات ہے شہادت یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو ڈوب کر مرنے والا شہید 7، اور 8ویں علامت بھی اس میں ہی آتی ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا گرتی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید، گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب گیا، مطلب کوئی آدمی کا عمارت سے گزر رہا تھا، عمارت میں رہتا تھا، عمارت کے نیچے تھا، اور وہ عمارت گر جائے، وہ پوری کی پوری جو بلڈنگ دھس جائے، ڈھہ جائے، اس کے نیچے بھی جو دب جائیں گا وہ بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھیں، مطلب شہید ہے مطلب اچھی موت کی یہ بھی علامت ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا اور پانی میں ڈوب کر مرنے والا، کیونکہ دونوں شہید ہے تو ظاہر سی بات ہے شہادت ہے، مطلب حسن خاتمہ ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ علماء لکھتے ہیں یہ جو عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، وہ کہتے ہیں، یہ علماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دب کر مرتے ہیں اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں وہ تمام شہداء میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں پریس ہو جائے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، تو مشینوں کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ تمام لوگ بھی انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اس شہادت والی موت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ لیکن بہرحال حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث میں گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، یاد رکھیے، اور شہید ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ دب کر مرا، مطلب اچھی موت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا، ٹھیک ہے۔ آئیے 9ویں علامت ایک اچھی موت کی، حسن خاتمے کی، کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے زچگی کے دوران وفات پانے والی عورت وہ بھی شہید ہے، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، مطلب چائلڈ برتھ کے اندر کسی خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، چائلڈ برتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں اولاد کی پیدائش اور اس کے بعد نفاس کا جو وقت ہوتا ہے، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں، اولاد کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، یاد رکھیے، تو تب تک آتا ہے، اگر اس میں بھی اس کا انتقال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ شہید ہوں گی، اور شہید ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے یہ روایت مسند احمد کی، آپ نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیمارداری کے لیے میری تشریف لے کے آئے، میں بیمار تھا تو میرے پاس آئے، اور مجھ سے آپ نے پوچھا اور سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا شہید کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے، تم جو بول رہے ہو، خالی جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا اس حدیث کے اندر کہا کہ مسلمان کا میدان جنگ میں قتل ہونا یہ شہادت ہے، تعاون سے مرنا یہ شہادت ہے، وہ عورت جس سے اپنی اولاد کی پیدائش کے سبب موت آ جائے، وہ عورت جس کو اولاد کی پیدائش کی وجہ سے موت آ جائے وہ بھی شہید ہے، یاد رکھیے۔ تو گویا یہاں پتہ چلا اس حدیث کے اندر کہ وہ خاتون جو چائلڈ برتھ کے اندر جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کی وجہ سے، چاہے وہ پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد کچھ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے، کیونکہ شہید کوئی عام انسان نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول حدیث میں پوچھا صحابی سے کہ کون شہید ہے، تو انہوں نے کہا جو اللہ کے راہ میں مارا جائے، تو آپ نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہید کم ہو جائیں گے، مطلب امت کے بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا مقام یا ان میں سب سے افضل مقام کس کا؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے، قتل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور باقی سب اس کے نچلے درجے، یاد رکھیے۔ بہرحال چلیے، تو یہ نوت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے 10واں اچھی موت کی علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ یاد رکھیے کہ جو سل بیماری کے اندر مرنے والا یہ بھی شہید ہے، اور چونکہ شہید کے لفظ ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں سل بیماری سے مرنے والا بھی شہادت پاتا ہے، مطلب شہید ہوتا ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے۔ اور سل بیماری کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں یہ پھیپڑوں میں ہونے والی ایک بیماری تھی جس سے انسان مر جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ ٹی بی یا ٹی بی جیسی کوئی بیماری رہی ہوں گی،
وہ لکھتے ہیں کہ ٹی بی سے مرنے والا، کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ بھی شہید ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج نہ کرے، علاج کرائے لیکن اس کے بعد بھی موت آ جائے تو وہ شہید ہے. یہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے. تو سل بیماری مبتلا ہو کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے. 10واں. 11واں یاد رکھیے جو آتا ہے روایتوں کے اندر، جس کو شہید جو اچھی موت کی علامت ہے 11ویں جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ اپنے مال کا دفاع کرتے مرنے والا شہید. مطلب یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، اپنے مال کا دفاع کرتے مرنے والا شہید. آئیے روایت کے الفاظ سنیے. نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چور ڈاکو کو جس کا مال وہ لوٹنا چاہتے ہو وہ ان سے لڑتے لڑتے اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. کوئی چور یا ڈاکو آپ کا مال لوٹ رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں تو آپ شہید ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور آنے کے بعد اس شخص نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکو اگر میرا مال لوٹنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی ڈاکو میرا مال لوٹنا چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تو اس سے لڑ، اس سے لڑائی کر. پھر اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر شہید ہو گیا. اچھی موت کی علامت. پھر آگے اس نے سے سوال کیا شخص نے، اللہ کے رسول اگر میرے ہاتھ سے وہ مر گیا تو اپنے مال کو بچانے میں وہ مجھے مارنے لگا، اگر میں مر گیا تو شہید ہو گیا، لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو بچانے اس پہ اٹیک کر دیا اور میرے ہاتھ سے اگر وہ مر گیا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اسے ختم کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں جائیں گا، وہ جہنم میں جائیں گا. مطلب برے اعمال کرتے موت آئے تو وہ بری موت کی علامت ہے، یاد رکھیں. یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مرا، جہنم میں چلا گیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کی، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مرنے والا انسان بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور شہید ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے کہ اپنی مال کی دفاع کرتے کر دنیا سے انسان چلا گیا، یاد رکھیں. آئیے اسی طرح آگے دیکھتے 12، 13 اور 14، 12، 13 اور 14 علامت ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے مال کو بچاتے بچاتے مرنے والا شہید، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. پھر فرمایا اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہونے والا شہید. پھر فرمایا اپنے دین کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہونے والا انسان شہید. پھر فرمایا اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے یاد رکھیے کوئی قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید. مطلب اپنی جان کو بچاتے مر گیا تو بھی شہید، گھر کو بچاتے مر گیا تو بھی شہید. اور اسی طرح جو ہے اپنی دین کی دفاع کے اندر کوئی مر جائے، دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر کسی نے کچھ کیا، اس کی جوابی کارروائی کرنے میں اس نے کچھ کیا اور اس کو لوگوں نے مار دیا، وہ شہید ہو گیا، یاد رکھ. تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے کہ دین کے لیے کوئی مرے، گھر کی حفاظت کے لیے کوئی مرے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی مر جائے، یاد رکھ. اسی طرح اچھی موت کی علامت میں سے جو علامتیں یاد رکھیے 15، 16 اور 17 تینوں کی تینوں یاد رکھیے اچھی موت کی علامتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہے کہ سواری سے گر کے مرنے والا بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے. گھوڑے یا اونٹ سے گر کر یا موذی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے. یہ روایت تعلق سے علماء کا کلام ہے. اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، سواری پہ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، گر کر مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے. یا موذی جانور کسی کو ڈس لیتا ہے، پوائزنس انسیکٹ، سانپ ہے، بچھو ہے، اور نہ جانے کتنے قسم کی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہے جو ڈس لیتی ہے، انسانوں کو کاٹ لیتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے کسی کو ہاتھ لگانے سے، مچھلی وغیرہ کو بول رہا میں، وہ ایک مطلب زہر کو ڈال دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے. تو یہ سب بھی شہید ہے، اور اگر شہید ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت ہے 18ویں علامت، وہ یہ ہے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت آپ نے فرمایا بحری سفر میں سمندری ہواؤں اور لہروں سے سر چکرا گیا اور ڈر گیا، گھبرا گیا، تو وہ بھی شہید کے برابر اجر ملیں گا، اور ڈوب کر مرنے والا دو شہید کے برابر اجر ملیں گا. ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ یاد رکھیے سمندری لہروں کی وجہ سے جسے قے آ جائے اور اس کے سبب سے سر چکرا گیا وہ بھی شہید کے برابر اجر ملیں گا. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے پہلے زمانے میں لوگ حج وغیرہ جاتے ہیں تو سمندر سے ہی جایا کرتے تھے، یاد رکھیے، اور سمندری سفر کرتے تھے. اور بہت سارے لوگوں کے تعلق سے آپ نے باتیں سن رکھی ہوں گی، وہ انتقال کر جاتے ہیں سمندر کی سفر کی تکلیف کی وجہ سے، اس کے حالات کی وجہ سے جو وہاں ہوتے ہیں. زمین پہ چلنے والے کو سمندر میں چلنے کی، یا وہ جو کشتی جب اوپر نیچے ہوتی ہے اس کی عادت یہ تھی، چکر آتے ہیں، قے ہوتی ہے، بیمار ہوتے تھے، انتقال بھی کر جاتے تھے. اللہ ان پر رحم کرے، مغفرت کرے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو عام طور سے زمین نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھیے. وہ لوگوں سمندر میں جن کا انتقال ہوتا تھا، مہینے بھر کا سفر ہے، زمین نہیں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے، پتھر سے باندھتے تھے اس لاش کو اور سمندر میں ڈبا دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چونکہ اگر اس کو اندر رکھیں گے جہاز میں تو دوسرے لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہو جائے گا.
लाश सड़ना चालू हो जाएंगी, ख़राब होंगी, डिकम्पोज होंगी, तो डुबा दिए जाते थे, याद रखिए। बहरहाल अभी तो काफ़ी सहूलतें और आसानियाँ, सफ़र भी बड़े आसान होते थे, लेकिन ये है। तो बहरहाल समंदरी सफ़र में कोई मर जाए कि तकलीफ उसकी शिद्दत की वजह से, वो भी शहीद होता है, याद रखिए। आइए 19वीं और 20वीं अलामत एक ही हदीस में आती है, वो हम देखते हैं। वो कौन है जो अच्छी मौत की अलामत है या वो शहीद कहलाए गए? वो ये याद रखिए, जो पहाड़ की चोटी पर से गिर के मर जाए या दरिंदे किसी को खा ले। आइए हदीस के अल्फाज सुनिए, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की ये रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहाड़ की चोटी से गिरकर मर जाए या दरिंदे जिसको खा ले या फिर दरिया में डूब जाए, वो हर हाल में शहीद होता है और शहीद के मर्तबे को पा लेता है। तो यहाँ जो हदीस में अल्फाज है, दो अल्फाज है अलग जो हम पहले देख चुके हैं उससे। पहाड़ पर से गिरने वाला ये भी शहीद है। याद, पहाड़ पर इंसान चढ़ा ज़रूरत की वजह से, रिस्क कमाने के लिए। कई लोगों का रिस्क पहाड़ों से जुड़ा होता है कि ऊपर जाते हैं, चीज़ें निकालते हैं, जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, फलां होता है, शिकार करते हैं, ये होता है, आपका शहद लाते हैं और कई चीज़ें जो नफ़े के लिए, तिजारत के लिए होती है। ठीक है, तो पहाड़ पर इंसान चढ़ा और गिर गया किसी वजह से और मर गया तो वो शहीद होगा। इसी तरह दरिंदे अगर किसी को खा ले, शेर ने खा लिया, चीते ने खा लिया, जंगल में गए दरिंदों ने अटैक कर दिया, इंसान को खा लिया, तो ये इंसान भी शहीद है और अच्छी मौत की अलामत है। हमारे पास लोग बहुत इसको मायूस समझेंगे, कोई इंसान पहाड़ से गिर के मर गया, किसी को दरिंदों ने खा लिया, इसकी लाज भी ना मिली, तो बोलेंगे कि देखो कितनी बुरी मौत थी, इसकी तो लाज भी नहीं बनी, लेकिन वो शहीद हुआ और उसका मर्तबा अल्लाह के पास, याद रखिए। और जाहिर सी बात है कि अच्छी मौत की अलामत है, याद रखिए अलामत। इसी तरह याद रखिए 21वीं अलामत जो हम देखेंगे अच्छी मौत की, जो हदीस में आता है, याद रखिए, वो ये है कि जो इंसान जो है जल कर मर जाए, ये भी शहीद है और ये भी अच्छी मौत की अलामत है, याद रखिए। हदीस के अल्फाज इस तरह से याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मुअज्जम अल कबीर की रिवायत, आपने फरमाया, ताउन की बीमारी से मरने वाला शहीद, इमारत के नीचे दबकर मरने वाला या शिकंजी इमारत के अंदर फंसकर मरने वाला शहीद, फिर फरमाया जो दरिंदे जिसको लुक़मा बना ले और खा ले वो भी शहीद, फिर फरमाया जल कर मरने वाला भी शहीद है, याद रखिए, फिर फरमाया पेट की बीमारी से मरने वाला शहीद। तो यहाँ एक चीज़ जो अलग थी, पुराना बाकी हम चीज़ें देख चुके हैं, वो ये है कि जल कर मरने वाला शहीद, कोई इंसान जल जाए। और ऐसे कई वाक़यात होते मैंने देखा, लोग खाना बना रही घर में औरतें और आग लग गई, कपड़े ने आग पकड़ लिया, गैस का सिलेंडर बर्स्ट हो गया, इमारत में आग लग गई, होता है ना, पूरी की इमारतें जल जाती, निकलने का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो ऐसी हालत में जो इंसान मर जाता है, हरगिज़ का मतलब नहीं कि अपनी जान बचाने की कोशिश ना करे, पूरी कोशिश इंसान अपनी जान बचाने की करे, फिर भी अगर ऐसी हालत में मौत आ जाए तो वो शहादत वाली मौत है और एक अच्छी मौत की अलामत है। इससे कि उसको तकलीफ मिलती है उस इंसान को मौत से पहले, और एक अच्छी मौत की अलामत है कि अल्लाह ताला से गुनाहों को जड़ा देता है और उसको शहीद का दर्जा मिल जाता है। तो जल कर मरने वाला, जलाकर अपने आप को मार ले वो नहीं, जल कर कोई मर जाए तो ये शहीद है और ये एक अच्छी मौत की अलामत है। आइए आगे बढ़ते हैं, 22वीं अलामत देखते हैं अच्छी मौत की क्या है। वो ये है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बोलने की वजह से अगर उसको कत्ल कर दिया जाए तो वो भी शहीद, और ये भी अच्छी मौत की अलामत है। जालिम हाकिम है और उसके सामने आप हक बात करने के लिए खड़े हैं और डटकर आप हक बात बोलते हैं जिसकी वजह से वो आपका कत्ल कर देता है, तो आप शहीद हैं। हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से, सहीह जामे की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सय्यदुश्शुहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है, मतलब शोहदा के जो सरदार है वो मेरे चचा जो है हमजा है। फिर आगे फरमाया, और जो बंदा जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करते हुए इसको बुराई से रोकते हुए नेकी का हुक्म देते हुए वो इसको कत्ल कर दे, मतलब किसी जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा है, हक बात कह रहा है, अच्छाई का हुक्म दे रहा है, बुराई से उसको रोक रहा है, वो उसको अगर कत्ल कर दे तो ये भी आपने फरमाया वो भी शहीद हो जाएगा। तो जालिम हुक्मरान के सामने हक बात करने वाला भी, याद रखिए, शहीद है। आइए 23वीं किस्म अच्छी अलामत मौत की, अच्छी मौत की अलामत जो है वो हम देखते हैं, याद रखिए, वो ये है, याद रखिए, एक इंसान शिद्दत से अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उसकी शहादत नसीब करे। हालांकि वो शहीद नहीं होंगे अल्लाह के राह में, लेकिन अपने बिस्तर पर मरेगा, लेकिन कसरत से दुआ करता था, इखलास था उसकी नीयत में कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन उसको शहीद वाला दर्जा नहीं मिला, लेकिन उसकी इस नीयत की वजह से वो भी शहीदों में शुमार होगा। ये भी अच्छी मौत की अलामत है। आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जो सच्चे दिल से शहादत का तलबगार था, सच्चे दिल से शहादत का जो तलबगार था, वो बिस्तर पर ही मरे तब भी शहादत का सवाब और फैज़ याब होता है। बिस्तर पर भी इंतकाल करेगा तो भी शहीद कहलाएगा
اور کامیاب ہو جائے گا۔ کون سا شخص؟ جو دعا کرتا تھا شہادت کے لیے، یاد رکھیے۔ اور ہم جانتے ایک واقعہ بڑا مشہور، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر انسانی تاریخ کو اگر اٹھا لیں اور انسانی تاریخ کے اندر اگر موسٹ سکسیسفل ملٹری جنرل اگر آپ دیکھیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملیں گا، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جتنے وارز کے ٹیکنیکس ہیں، وار مینجمنٹ ہے، وار لڑنے کے طریقے اسکیمز انہوں نے بنائی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کبھی انہوں نے بولا نہیں، یاد رکھیے، اس چیپٹر میں کہ انہوں نے کیسی جنگیں لڑی، کس قسم سے جنگیں لڑتے تھے، جنگی مہارتیں، جنگی چالیں، جنگوں میں تیزی، جنگوں کے اندر الگ الگ قسم سے لوگوں کو جو دھوکہ دینا اور پھر اس کے بعد دشمن کو جس کو کہیں گے سائیکولوجیکل ڈیموٹیویٹ کر دینا، فزیکلی اس کی کیا بولتے کریک کر دینا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ موسٹ سکسیسفل ملٹری جنرل تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ شہید نہیں ہوئے، وہ اس حدیث میں آئیں گے، کیونکہ ان کی خواہش تھی شہادت کی، بلکہ جب بستر پہ ان کا انتقال ہو رہا تھا رو رہے تھے آپ۔ کسی نے پوچھا خالد کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میں نے اتنی جنگیں لڑی اللہ کے راہ میں، اتنی جنگیں لڑی کہ باڈی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پہ کوئی زخم نہ ہو۔ زخم جب لگ جاتے ہیں پھر اسٹچ ہوتا ہے، اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پورا اتنا پارٹ خراب ہو جاتا ہے پھر باڈی کا۔ آپ دیکھیں نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوا اور دیکھیں وہ جب اسٹچز وہ آتے ہیں زندگی بھر نشانات پوری زندگی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ میرا ایسا نہیں ہے جہاں مجھے کوئی زخم نہ لگا ہو، لیکن اس کے بعد بھی دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، شہادت مجھے نصیب نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو تسلی دی اور یہ حکمت بتائی کہ خالد اگر تم میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو لوگ یہ نہ کہتے کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار توڑ دی جنگ کے میدان میں۔ خالد کا ٹائٹل کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے دیا تھا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ۔ تو اگر تم جنگ میں مارے جاتے تو دشمن کو کیا خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ کی تلوار توڑ دیا اس نے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس لیے آپ کو شہادت نصیب نہیں کی، آپ بستر پہ مر رہے ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی یہ طلب تھی، یقیناً اس طلب کی وجہ سے وہ شہید ہے، اور ظاہر سی بات ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو جو انسان طلب رکھتا تھا اللہ کی راہ میں اور اس میں وہ شہید نہ بھی اگر ہو اس کو بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ 24ویں علامت جو دیکھیں گے اچھی موت کی جو حدیث میں آتی، یاد رکھی، وہ یہ ہے پرفتن دور میں، فتنے والے دور میں صحیح دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، اور اس کے اندر وہ مر جائے تو وہ بھی شہید۔ فتنوں کی دور میں انسان حق کی دعوت دے، سچ کی دعوت دے، لوگوں کو اس طرف بلائے اور اس دین پر ٹکا رہے تو وہ بھی شہید ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا امتحان کا دور آنے والا ہے، اس میں دین کو تھامنے والوں کے لیے تمہارے 50 کے برابر اجر و ثواب ہے۔ آزمائش کا دور آنے والا ہے، دین پہ عمل کرنے والوں کو بڑی آزمائشیں آنے والی ہے، تو اس میں جو دین کو تھام لیں گا تو اس کو تم میں سے 50 شہداء کے برابر اجر و ثواب ملیں گا۔ مطلب فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، اس کو تھام لینے کا اجر یہ ہے کہ صحابہ میں سے 50 صحابہ جو شہید ہوئے اس کے برابر اجر ملنے والا شخص، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ 25ویں اور آخری علامت جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں اچھی موت کی علامت، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا، اللہ کی راہ میں دن اور رات کا پہرا دینا، وہ انسان بھی جو بڑا اجر پاتا ہے۔ اور اچھی موت کی جو اچھی موت کی علامت ہے وہ کس طرح سے؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو راہ جہاد میں سرحدوں پر 1 دن اور 1 رات پہرا دیتا ہے اس کا اجر پورے مہینے کے روزوں کا اور قیام سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص 1 رات پہرا دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور 1 دن، تو اس کا اجر ایسا ہے کہ 1 مہینے تک روزہ رکھا اور نماز پڑھا، ایسا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کے آپ نے فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ نے اسے فرمایا اگر مر بھی گیا تو نیکیوں کا سلسلہ پیچھے جاری رہیں گا، پھر فرمایا اس کے کھانے پینے کا اہتمام شروع کر دیا جائے گا جو شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر فرمایا اور اسے فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اسے فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، چاہے 1 دن اور 1 رات کا دیتا ہے، اجر ایسا ملتا ہے جیسے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ نماز پڑھتا رہا، اور اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہیں گا اور اس کا کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ مطلب جنت میں جیسا شہیدوں کو کھانا دیا تھا ویسا کھانا شروع ہو جائے گا، اور اس کو فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ شخص بھی جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، حالانکہ جنگ نہیں کی اس نے، ابھی صرف پہرا ہی دے رہا ہے خالی، تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے، اور یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ 25 علامتیں تھی اچھی موت۔ میں نے آخر میں یاد رکھی ایک واقعہ اٹھا کر رکھا تھا
کہ اچھی موت کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا ان 25 علامتوں کو بتانے کے بعد، کیونکہ حسن خاتمہ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ زندگی بھر آپ نے جو کچھ کیا ہوگا یاد رکھیے وہ ایک طرف، اور آپ کی موت کس حالت میں آئی وہ ایک طرف ہے، یاد رکھیے ایک بڑے میں بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو حسن خاتمہ کیسے ہوتا تھا، اچھی موت کیسی ہوتی ہے، اچھی موت کی کیا علامتیں ہیں، زندگی میں جو دین پر چلا، دین کے لیے قربانیاں دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسی اموات دی، کیسی موتیں آئی ان کی، وہ تعجب خیز ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو میں نے ایک موت کا واقعہ آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا، اور ایک بہت عظیم شخصیت کا واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انبیاء اور رسول میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ایک صحابی رسول ہے۔ آئیے ان کی موت کا واقعہ رکھتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اچھی موت کیسی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے اپنے پاس بلاتا ہے اور آخر وقت میں کیسے ان سے اعمال کرواتا ہے۔ آئیے میں ایک موت کا واقعہ رکھتا ہوں، اور وہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ یاد رکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے یہ ایک بہت ہی مخلص، ایک مومن اور بہت ہی مخلص، بہت زیادہ قربانیاں دینے والے صحابہ میں سے ہے۔ یہ مدینے کے سردار تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اپنے شہر آنے کے لیے، ہجرت کر کے، جب آپ کو مکے میں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ اور ان کے تعلق سے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس طرح سے مہاجر کے اندر ابو بکر کا مقام ہے، اسی طرح انصار میں سعد بن معاذ کا مقام تھا۔ یاد رکھیے بڑے جلیل القدر، ایک عظیم صحابی، یاد رکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ جنگ خندق ہوتی ہے، جنگ خندق میں زخم لگ جاتا ہے، زخم ایسا لگتا ہے کہ وہ بھرتا ہی نہیں، یاد رکھیے، اور ایک رگ کٹ جاتی ہے جس سے مسلسل خون نکلتا ہے، کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہوتی ہے، ایک لمبے عرصے تک علاج چل رہا ہے اور وہ نس کٹی رہتی ہے، علاج نہیں ہوتا، خون نکلتے رہتا ہے۔ جنگ خندق میں شہید ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے علاج کیا، زخموں کو جو ہے مرہم لگائے کہ شفا مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے زخم کو جو ہے لگا رہے ہیں مرہم، علاج کر رہے ہیں، اور خوب دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ سعد بن معاذ خوب دعائیں دے رہے اپنے اس صحابی کو، دعائیں دے رہے ہیں، یاد رکھیے، اور دعا دیتے دیتے کہہ رہے ہیں کہ اے اپنے قوم کے سردار، چونکہ قوم کے سردار تھے، آپ سے فرما رہے ہیں ان سے، اے اپنے قوم کے سردار سعد، تو نے سارے وعدے پورے کیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے پورے وعدے جو تجھ سے کیا، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کریں گا۔ یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور واقعی میں ان کی بڑی قربانیاں تھی۔ چیلنجنگ دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر بلا لینا بہت بڑا چیلنج تھا، یاد رکھ، اپنے آپ کو ختم کر دینے والا چیلنج تھا یہ۔ آپ نے قبول کیا اور سارے وعدے پورے کیے، جو کہا تھا پورے کیے، اور اللہ کے خود کہہ رہے سعد تو نے سارے وعدے پورے کیے، جو تو نے کیا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدے کیے پورے کریں گا۔ اس کے بعد یاد رکھیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا اور آپ انتقال کر گئے، اس زخم کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ اب انتقال آپ کا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہے، تشریف فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کا ایک خاص بندہ فوت ہو گیا ہے، آج اللہ کا ایک خاص بندے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ خبر دیتے، یاد رکھیے، اور آسمان کے جو ہے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، یاد رکھیے۔ اب اندازہ لگائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، جس کو کہیں گے مقام اللہ کے پاس، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ آج آپ کا ایک ساتھی، کون انتقال کیا آپ کو بھی بتایا نہیں ہے، بشارت دیتے انتقال ہوا، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ ہے، ایسے فرشتوں کو نازل کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اس شخص کی موت کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکل کے صحابہ سے انکوائر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کا انتقال ہوا میرے صحابہ میں سے، مجھے ابھی خبر دی گئی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ دوڑ کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کو اللہ کے فرشتے غسل دینے میں سبقت لے جائے، جیسا انہوں نے اس سے پہلے جو ہے حنزلہ کو کر دیا تھا۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ کو یاد رکھیے فرشتوں نے غسل دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے لگے اور کہا لوگوں جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائے۔
اور سعد کو فرشتے جو غسل دے دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیز چل رہے تھے، اتنے فاسٹ چل رہے تھے کہ ہماری چادریں اڑ کر پیچھے رہ گئی. ہوتا ہے نا آدمی جب تیز چلتا ہے تو جو آنکھ پہ کوئی چیز ہے کپڑا گر جاتا ہے، ہماری چادریں پیچھے رہ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی چلے، اتنے تیز چلے کہ ہمارے جو جوتوں کے تسمے تھے لیس ٹوٹنے لگے. آدمی ٹائٹ باندھتا ہے نا، پہلے زمانے میں لیدر کا لمبا شوز پہنتے تھے اور اس کو ایسا لیس گول گول گھما گھما کے بڑا لمبا باندھنا پڑتا تھا، اور وہ جوتے اتارے نہیں جاتے تھے، وہ ہمیشہ پیروں میں رہتے تھے، وہ پہنے ہوئے رہتے تھے، کافی اونچے اونچے ہوتے تھے. تو ہمارے لیس ٹوٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیز بھاگنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں. وہاں جب پہنچتے ہیں یاد رکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں. غسل دینے کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ لے کر چلا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا جنازہ اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کسی انسان کو اٹھایا اپنے کاندھوں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا میرے صحابہ، تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا؟ فرماتے ہیں سعد کے جنازے کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، فرشتے ابھی موجود ہے، اور وہ فرشتے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے ہیں. یہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، اور یہ ان کا دین اور ایمان تھا، اور یہ مخلص تھے اپنے اعمال میں کہ اللہ ایسی موت نصیب کر رہا ہے. یہ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، ایسے فرشتے نازل ہوتے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر خود جاتے ہیں، جنازے میں خود آپ موجود رہتے ہیں. آئیے آگے واقعہ چلتا ہے. تو فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے اور کہتے ہیں 70,000 فرشتے آج سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے زمین پر آئے اترے ہوئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے. 70,000 اینجلس، فرشتے جو آسمان سے اترے ہیں، جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آئے تھے، صرف اور صرف سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے موجود ہوئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک ایسی بات کہتے ہیں، یاد رکھیے، جو اس صحابی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہی گئی، اور نہ ہی پچھلی کتابیں جو آج موجود ہے اس میں ایسی کوئی بشارت یا ایسی کوئی خوبی کسی شخص کی یا کسی صحابی رسول کی بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی اور پچھلے انبیاء کے صحابہ میں سے بھی، جو ان کے لیے بیان کی گئی. اور یہ ایسی بڑی فضیلت ہے، تعجب خیز فضیلت ہے، حیرت انگیز فضیلت ہے. حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے کانپ گیا. جب سعد کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے کانپ گیا. اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے تو کسی حدیث کے ذخیرے میں کسی انسان کی موت پر یہ فضیلت نہیں سنی آج تک. یہ صحیح روایت ہے کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش خوشی سے کانپ گیا. کسی روایت میں ہل گیا، کسی روایت میں جھوم گیا. ہوتا ہے نا جب آدمی خوش ہو جاتا ہے، سرور بولتے ہیں اس کو، جھوم جاتا ہے کہ کتنی خوشی کی خبر تھی. تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا. جبریل امین نازل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے اترتے ہیں، رحمت اللہ عالمین خوش شامل ہوتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں یاد رکھیے تدفین تک. تو یہ ایک واقعہ تھا، یاد رکھیے، ایک صحابی کا جو میں نے سوچا تھا آخر میں رکھوں گا. حسن خاتمہ کیسے لوگوں کا ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، نیتوں کو خالص رکھتے ہیں، تو اللہ حسن خاتمہ کرتا ہے. یاد رکھ، ایک تو شہید بھی ہے. شہید کیسا؟ جنگ میں زخم لگا اور اسی سے انتقال ہوا نا، تو شہید ہوتے چاہے جنگ کے میدان میں نہ بھی ہو تو وہ شہید ہے. ایک اس کے بعد زخم لگا، خون بہ رہا تھا، یاد رکھیے، اس سے خود اللہ کے رسول نے ان کا علاج کیا، دعائیں دے رہے تھے، یاد رکھیے. تو یہ بڑی فضیلت کی بات تھی، یاد رکھیے. اور ایسے فضائل ان کے تعلق سے آتے ہیں جو بڑے کم صحابہ کے تعلق سے آتے ہیں یا بڑے کم لوگوں کے تعلق سے. تو یہ تھا حسن خاتمہ. تو ایمان اور اخلاص بڑا ضروری ہے حسن خاتمے کے لیے. ہم میں سے اکثر لوگ حسن خاتمے کی صرف دعائیں کر رہے ہیں، حسن خاتمے کے لیے اعمال کا بیک اپ بھی لگتا ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ صرف دعاؤں میں لگے کہ یہ دعا ہو گئی تو فلاں ہو جائے گا، وہ دعا ہوگی تو فلاں ہو جائے گا. اور عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارا. ہر معاملے کو ہم چاہ رہے دعاؤں سے معاملہ رفع دفع کر دے. رزق کا مسئلہ صرف دعا کر لو. ارے اٹھ کر کوشش بھی کر میرے بھائی. دعا تو ہے ہی لیکن کوشش تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا. اب لوگوں کا تو یہاں حال یہ ہو گیا کہ جنگ بھی چل رہی ہے تو لوگوں کو دعاؤں سے ہی کام لے رہے ہو، دعاؤں سے معاملہ چلانا چاہ رہے ہو. وہاں بھی کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائے، ہتھیاروں میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. کوشش کے ساتھ دعائیں ہیں. تو یہ صحابہ تھے، ایمان لائے، اعمال کیے،
اللہ کو راضی کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی آپ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، تو ایسی اموات، ایسی موتیں اور ایسے نمونہ ہم کو ملتا ہے، سبحان اللہ، عجیب و غریب موت، ایسی نشانیاں اتنی، اس کے ایسا حسن خاتمہ جس کے تعلق سے تو ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان والے ہوں اور اخلاص، اسی لیے میں نے شروع میں ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ ایمان اور اخلاص ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ میری باتوں کو جو میں موت کی علامتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ کسی منافق کو، کسی مشرک کو یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی۔ حسن خاتمے کے تعلق سے جو علامتیں، اچھی موت کی کیا علامتیں ہیں، 25 علامتیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب کرے، ہم تمام کو ایسی حالت میں موت دے جو ایمان کی ہو، کلمے کی ہو، اللہ تو راضی ہو ہم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر ہو۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے محفوظ رکھے جو موت حسن خاتمے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت بری موت سے ہم لوگوں کی جو حفاظت کرے، اللہ اچھے اعمال کی ہمیں توفیق دے، ایسے اعمال ہم سے لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت کرے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے درمیان جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، جو حسن خاتمہ کی نشانیوں کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ ایک انسان کے لیے اگر حسن خاتمہ کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامتیں ہیں، جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کتنا اچھا اور نیک تھا اور اللہ نے اس کے معاملہ کتنا بہترین کیا۔ اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، اچھے کام کرتے ہوئے ہو، یا کہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی اگر ہمیں معلوم ہو جاتی ہے یا اس کے بارے میں کوئی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان اچھا تھا اور اس کی اچھی حالت میں موت ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ فوراً ہم تھوڑی ہی دیر میں سوال و جواب کا سیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے چند چیزیں آپ کو جو ہمیشہ بتائی جاتی ہے اس کا لحاظ کریے کہ جو سوالات ہوں گے آپ کے وہ اس عنوان کے تحت ہوں گے۔ ایک وقت میں آپ ایک سوال کریں گے، اور اگر آپ کو دوبارہ سوال کرنا ہے تو دوبارہ آپ لائن میں آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ مند حضرات کے لیے مائک رکھا گیا ہے میرے سامنے، وہ مائک کے پاس آ کر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے LED کے بائیں جانب میں اس مائک ہے، وہ وہاں پر آ کے بھی سوال کر سکتے ہیں، یا چٹس کے اوپر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک اور اعلان تھا کہ انشاءاللہ کل کا جو موضوع ہوگا، کل کا جو عنوان ہوگا، کل انشاءاللہ 23 تاخیرات ہے، تو کل کا جو عنوان رہے گا انشاءاللہ کافی انٹرسٹنگ ہے، کافی لوگوں کے لیے سنجیدہ بھی ہے، کافی لوگوں کے لیے خوش بھی ہے، اچھی بات ہے۔ ساس اور بہو کا جھگڑا، تو ان کے درمیان جو نوک جھوک ہوتی ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی آئیں، آپ لوگ خود شامل ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ آئیں۔ اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس ہے ہماری لائیو یوٹیوب کے اوپر IRC TV کے نام سے، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی ہے ایڈوکیٹ فیض سید کے نام سے، آپ اس کو آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں اپنا سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ جو آپ کو ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا اچانک موت آنا اچھی موت کی نشانی ہے؟ تو دیکھیے، اچانک موت آنا یہ اچھی موت کی علامت تو نہیں ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں کہ لوگ اس طرح سے وہ کرے، اس لیے کہ اس میں توبہ کا وقت نہیں ملتا ہے۔ جیسا ایک انسان ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک ہو گیا، توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری سے گزرتا ہے،
توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لائف چینج کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے نا، موقع مل جاتا ہے۔ اچانک آنے والی موت میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اچانک آنے والی موت کو بری چیز بھی نہیں ہے، مطلب کوئی یہ نہ بولے گا ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اچانک مر گیا مطلب بری موت مرے، نہیں، بری چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسی موت بھی نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ اچھی موت کی علامت ہوئی، اس میں بھی اس کو ہم انٹر نہیں کر سکتے۔ پلس اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایسی موت دے جس میں وقت ملے توبہ کرنے کا، تو لہٰذا اچانک والی موت میں یہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی موت سے پناہ ہی مانگنا چاہیے کہ اچانک آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آ جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرنے والا برا انسان تھا، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسا ہی لکھا تھا، اور اس سے عبرت ہم یہ لیں گے کہ ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے اچانک موت بھی آئے تو ہم جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں تو توبہ وغیرہ ہم نے یہ جو معاملات دنیا کے تھے نپٹائے ہوئے ہوں، لہٰذا اچانک آنے والی موت اچھی موت کی نشانی میں سے نہیں ہے یاد رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال ایسے لوگوں کے تعلق سے ہے کہ جو ہمیشہ موت کے خوف میں رہتے ہیں، یہ کریں گے تو مر جائیں گے، وہ کریں گے تو مر جائیں گے، یہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو ان لوگوں کو جب موت آتی ہے، چاہے اس وجوہات کی وجہ سے موت آ جائے یا کسی اور وجہ سے موت آ جائے، تو ان کی موت کیسی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو ایک فوبیا ہے، یہ ایک قسم کی ایک طرح سے ذہنی بیماری ہوتی ہے یاد رکھیے، جس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ وہ گاڑی میں بہت سے لوگ سفر نہیں کرتے، ہائی وے پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، یا اسی طرح جہاز میں ٹریول نہیں کرتے، نہیں اندر جائیں گے تو مر جائیں گے، اور یہ خوف رہتا، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کبھی کہ رشتہ دار کہیں چل جائیں گے تو مر جائیں گے، ابھی بچہ گیا تو شاید مر جائیں گا، مرنے کی خبر آئیں گی، ابھی شوہر گئے تو موت کی خبر آنے والی ہے۔ ایک فوبیا، ایک ڈر ہوتا ہے، اور اس سے وہ ہمیشہ موت سے ڈر رہتا ہے اور وہ سوچتے رہتے ہیں موت کے بارے میں، تو یہ قسم کی بیماری ہے۔ اس کے تعلق سے پہلے تو میں گزارش کروں گا وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے کاؤنسلنگ لے، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کروائے اپنی، اور اس کا علاج کروائے۔ یہ ایک فوبیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو دھول کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، گندگی کا ہوتا ہے، موت کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایکسیسو صاف صفائی کا ہوتا ہے۔ یہ فوبیا ہے، سب الگ قسم کی ڈر ہے کہ گندا ہو جاؤں گا بلکہ کنٹینیو صاف کرتے رہتے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ فوبیا ہے، تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ رہا سوال یہ کہ اگر کسی کو ایسا ڈر تھا اور ایسے شخص کو موت آ جائے، چاہے جس بھی حالت میں ہو، تو اس کی موت کا کیا؟ دیکھیے، موت کے تعلق سے تو میں یہ بتا دوں کہ اس سے ڈر کر فائدہ نہیں ہے، اس کی تیاری کر لینا اس کے ڈر سے، یہ عقل مند انسان کر سکتا ہے، چونکہ آنا تو ہے ہی، ہر انسان کو جو ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا ہے، آنا سب کو یاد رکھے، تو لہٰذا اس کی تیاری کریں، اس کی حقیقت کو سمجھے، اور اس کے ڈر کو نکالنے کے لیے کاؤنسلنگ وغیرہ کروائے اپنی، تاکہ وہ ڈر نکلے۔ لیکن باوجود اس کے موت سب کو آنا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اگر موت آتی ہے تو ہم اس کی موت کو برا نہیں کہیں گے، یاد رکھیں، حالانکہ وہ بیچارہ ڈرتا تھا، اس سے ایک فطری ڈر بہت چیزوں سے ہوتا ہے نا، جیسا کچھ لوگوں کو جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہوتا ہے، کتے سے لوگ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بلیوں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، میں نے دیکھا ایک آدھ بلی آیا تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی موت کا کوئی مسئلہ نہیں، سوائے اس کے کہ یاد رکھیے وہ اچھی نشانیوں میں سے ہو، پھر وہ مومن ہو، ایمان والے ہو، باقی ساری چیزیں، تو وہ ڈر کی وجہ سے اگر وہ مر گیا یا اس ڈر کی حالت میں وہ مر گیا تو اس کی موت کو اچھا برا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، وہ کس کیفیت میں مرا، کلمہ اس نے پڑھا تھا کہ با ایمان تھا، گیا تو اس کو اچھی موت اس اعتبار سے انشاءاللہ عزیز کہا جائے گا۔ خواتین میں اگر کوئی سوال ہو مائک پر تو ہم لینے، چونکہ چٹس پر تو خواتین کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، اگر کوئی انسان اپنی عزت بچانے کے لیے مثلاً عورت اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے تو کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ جیسے کئی بار ایسے حالات آتے ہیں کہ عورتوں کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا اپنے آپ کو ختم کر لیں؟ تو یاد رکھیے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، کسی بھی حالت میں وہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا رہا ہو، کیونکہ اپنی خود جان لے لینا شریعت میں ہم کو اجازت نہیں ہے، یہ شریعتاً حرام ہے۔ تو سوال تھا کہ یہ خاتون ہے، اس کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے رہا تو کیا اپنے آپ کو مار لے؟ دیکھیے، آپ کو شریعت بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی رائٹ دیتا ہے کہ اپنی دفاع میں آپ لڑ سکتے ہیں، اور لڑے میں وہ سامنے والا مارا بھی جائے تو آپ کو دوشی یا مجرم ٹھہرایا نہیں جائے گا، صرف آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ پر اس نے واقعے میں وہ کیا تھا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری بار میں نے لوگوں کو سنا، کسی نے میرے پہ حملہ کر دیا، میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے میں اپنے آپ کو مار لوں۔ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ جو ہتھیار ہے اسے سامنے والوں کو مار کے اپنے آپ کو بچاؤ نا، اپنے آپ کو قتل کرنا یہ کون سا مسئلہ ہوا؟ آپ اپنی دفاع کرو، آپ اس سے لڑو، آپ اس سے اسٹرگل کرو، اللہ رب العزت اس کا اجر دیں گا، لیکن اپنے آپ کو ایسی حالت میں قتل کر دینا، مار لینا، یہ سوسائڈ کہلائیں گا، یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی انسان بولے گا میں اتنی خطرناک بیماری میں ہوں کہ اپنے آپ کو مار لوں، آپ بولیں گے نہیں مار سکتا ہے،
کوئی کہے کہ میرے لیے اتنی بری حالت ہے فلاں ہے. میں ایک صاحب کا واقعہ جانتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے. میں سمجھتا ہوں آج سے 8 یا 10 سال پہلے مجھے انہوں نے کال کیا تھا ایک شہر سے، اور مجھ سے کہا کہ ان کو ایک بیماری تھی جس سے ان کی اسکن نہیں آتی تھی، بیماری اسکن نکل جاتی تھی. اب ہوتا کیا تھا، وہ جب دھول مٹی لگتی تھی نا، پورے پھوڑے پھنسیاں آ جاتے تھے اس کی وجہ سے. پورا دن رات، پوری زندگی ایسی، پورے آنکھ پہ سے پھوڑے اور پھنسیاں، پورا وہ جلد ہی نہیں ہے. اب وہ ایٹماسفیئر میں دھول رہتی ہے، اسے انفیکشن اور پھوڑے پھنسیاں پورے آنکھ. نہ وضو کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، مطلب سمجھے نا آپ، نماز کو ہاتھ رکھیں گے، پیشاب رکھیں گے، سب پھوٹ جاتے ہیں بس اس سے پورے. ایسی کیفیت میں صرف لیٹے رہتے تھے، ان کو اٹھا کے ادھر کرتے تھے. تو مجھ سے کال کر کے پوچھا کیا ایسی حالت میں میں مر سکتا ہوں، کوئی زہر کھا کر، یا میں کچھ دوا لے لوں ایسی کہ میں مر جاؤں، کیونکہ زندگی ایسی ہے، کچھ کر سکتا. تو بہرحال جب میں نے فتاوی علماء کے پڑھے تھے، جاننے کے لیے ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جب تک اللہ نے زندگی آپ کو جینا ہے، جب موت آئیں گی تب قبول کرنا ہے. اللہ ان پہ رحم کرے، مغفرت کرے. اس کے 4-5 مہینے بعد مجھے پتا چلا ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال تم مر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لوں نہیں. کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، میں اپنے آپ کو مار لے نہیں. میرے کو کسی نے ایسے الفاظ بول دیے کہ میرے دل کو اتنا، میرے ضمیر کو لگ گیا کہ اب جی کے فائدہ نہیں، میں اپنے آپ کو مار لوں نہیں. آپ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. ہم اس کے صرف پروٹیکٹر ایک طرح سے، مطلب اس کے صرف ذمہ، ہم اس کو سنبھالتے ہیں. ہمارے کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو ختم کرنے کا. ہے تو زندگی دینے والا ہی موت دیتا ہے اللہ رب العزت. تو لہٰذا ایسے سچویشن میں بھی آپ اپنی جان نہیں لے سکتے. جس چیز سے آپ اپنی جان لینے کی سوچ رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنی جان بچانے کی سوچیے سامنے والے کو نقصان پہنچا کر. کیونکہ یہاں آپ کو قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی دفاع میں، اپنی عزت کی دفاع میں، اپنی جان کی دفاع میں آپ اس کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کرے نہ کہ جان لے. میں نے کئی لوگوں کو سنا، اگر کوئی فلاں ہوا، حملہ ہو گیا، ایسے ویسے لوگ آ گئے تو کیا کرنا، بولے وہ کرنٹ کا بٹن دبانا اور انگلی اندر ڈال دینا. تو جب آپ اتنی ہمت کر رہے تو یہ پلان کرو کہ کرنٹ کا وائر نکال کے دوسرے کو کرنٹ کیسے دینا. اپنے آپ کو مارنے کی کیوں بات سوچ رہے ہیں ہم؟ جب سامنے والا اتنی تکلیف آپ کو پہنچا رہا ہے کہ آپ بولے اس سے موت والی، اپنے دفاع کرو اس سے. تو بہرحال یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ اس قسم سے کچھ بھی کوئی انسان ڈیسیجن یا فیصلہ لے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اچھی علامتوں میں یہ بتایا کہ جس شخص کا پیٹ کے درد سے انتقال ہو جائے وہ شہیدوں میں شمار ہوگا. تو وہ مطلب پیٹ کا درد ایک تو طویل بیماری ہو، یا پھر مطلب موت سے کچھ 3-4 گھنٹے پہلے جب ہی شروع ہوا ہو اور اس سے انتقال ہو جائے، تو وہ مطلب کیسا رہے گا اس میں؟ جی بھائی سوال کیا کہ ایک شخص سے ان کا انتقال ہوا، یا انتقال اگر کسی کا ہو جو پیٹ کی بیماری سے مرنے کا، میں نے کہا تو انہوں نے سوال کیا کیا طویل عرصہ، ایک لانگ ڈیوریشن تک وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہ کر پھر انتقال کرے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یا پھر کوئی انسان کو بس موت سے کچھ دیر پہلے پیٹ کی تکلیف اور مر جائے. دیکھیے انسان چاہے طویل عرصے سے بیمار ہو پیٹ کی تکلیف سے، یا پیٹ کے کسی مسئلے سے اس کا اچانک میں انتقال ہو، دونوں شامل ہے اس میں. جیسا مثال کے طور پر پیٹ میں ایک انسان کے ٹیومر تھا، پیٹ میں ایک السر تھا، پیٹ میں کوئی چیز ڈیولپ ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اچانک تکلیف ہوئی، 2 گھنٹے بعد انتقال ہو گیا، لیکن پیٹ سے ہی تھا نا تعلق اس کا، پیٹ میں ہی وہ چیز ہوئی تھی نا. تو یہ بھی اس میں شامل ہے، چاہے پہلے سے معلوم ہو، لمبے عرصے سے علاج چل رہا ہو، یا اچانک معلوم ہوا ہو، اس کا انتقال ہوا ہو. لیکن اگر پیٹ کی بیماری تھی تو انشاءاللہ عزیز اس کو ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہوں گا، اور یہ اچھی موت کی علامت ہے. تو وہ انشاءاللہ عزیز چاہے تھوڑی دیر پہلے ہو یا لانگ ٹرم سے ہو، لمبے عرصے سے ہو. جس کا انتقال ہوا اس کے بہت زیادہ جو قریبی لوگ ہیں، جیسے کہ والدہ ہو گئے، والد، بھائی، تو ان کے خواب میں وہ شخص کا آنا اور مطلب اس طرح سے کہنا کہ میں مزے میں ہوں یا میں ٹھیک ہوں، یا مطلب میں جب میری یہاں پر آنکھ بند ہوئی اور سیدھا میری آنکھ جنت میں کھلی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کوئی انسان کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد وہ اس کے نزدیکی لوگ جو نیئر اینڈ ڈیئر ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ جو اس کے والدین ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہیں، ان کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کے یہ کہے کہ میری جیسی آنکھ بند ہوئی میں جنت چلا گیا، میرا معاملہ اچھا چل رہا ہے. میں یہ کہوں گا اس کو آپ ایک بشارت لے، ایک خوشخبری لے کہ خواب کے ذریعے ایک اچھی خبر آپ کو دی جا رہی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو یقیناً یہ خواب دیکھ کے خوشی ہوئیں گے نا کہ جنت میں چلا گیا آدمی بتایا جا رہا ہے، یا نعمتیں کچھ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا خوش نظر آ رہا ہے، اچھا لگتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے. دوسرا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے. حدیث میں وہ خواب کسی کو بولنا نہیں چاہیے جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس کو خاموش چھپا کے رکھ لینا چاہیے، اور اچھے خواب کو نیک لوگوں کو بتانا چاہیے جا کر، ٹھیک ہے. تو برے خواب کو بتانا نہیں چاہیے کسی کو، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور تیسرا خواب ہوتا ہے نفسیات سے آتا ہے، سائیکولوجیکل.
ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو خواب میں بھاگ رہے بھاگنا نہیں آتا, سائیکل کا پینڈل مار رہے سائیکل چلتی نہیں, گاڑی کا ایکسیلیٹر دیتے گاڑی آگے بڑھتی نہیں, نارمل ہے, شیر پیچھے لگ گیا بھاگنا آ رہا نہیں, سائیکولوجیکل ہوتا ہے کچھ تو بھی ہے. بہرحال یہ سب چیزیں نفسیات سے ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ جو خواب نے دیکھا اچھا خواب تھا میں یہ کہوں گا, کیونکہ اس کو دیکھنے سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے. اچھا نہیں ہے نا کسی کو پتا چلا کسی کا انتقال ہوا اور وہ جنت میں ہو رہا, ایسے کہ اچھا خواب ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے اس کی وجہ سے آپ بشارتیں نہیں لے سکتے کہ ہاں اس کا مطلب واقعی میں وہ جنتی ہے. پھر جس کو خواب آیا اگلی بار کو بولا تو اس کو جا کے پوچھ رہے اس کے بارے میں کچھ خواب آیا کہ آپ کو, تاکہ وہ سب نہیں, پھر وہ ایک نئے راستے کھل جاتے برائی کے. لیکن جب تک وہ اس کے اطراف والوں کو آ رہا ہے, میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے ایک اس کی خوشخبری ہے کہ اچھا خواب دکھایا جا رہا ہے, اور اللہ کرے کہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جیسا خواب میں انشاءاللہ سے دکھایا جا رہا ہے. اسی سوال کا کورونا میں انتقال ہونے والے شخص کا شمار کیا شہید میں ہوں گا؟ تو دیکھیے جو کورونا ہے کووڈ-19 جو وائرس ہے یہ ہم کو پتہ ہے یہ تعاون میں سے نہیں تھا, یہ وبا میں سے تھا. تعاون اور وبا دو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہے. تعاون میں مرنے والا شہید ہے, وبا میں نہیں. اس لیے کہ حدیث میں تعاون مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا, اور ہم جانتے ہیں مدینے میں کورونا سے لوگوں کے انتقال ہوئے, تو مطلب کورونا تعاون نہیں تھا, کورونا تھا وبا. وبا ایک الگ ٹائپ کا ڈیزیز ہوتا ہے اور تعاون الگ ہوتا ہے. تعاون کیا ہوتا ہے پہلے بتا دیتا ہوں. تعاون ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو پھوڑے آ جاتے ہیں, پھوڑے, خاص طور سے وہ ساری جگہوں پہ جس پہ وہ بیٹھتا ہے, لیٹتا ہے, رکھتا ہے, پھر وہ الگ الگ رنگ میں بڑے ہوتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں, پھوٹ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر پھوٹ جاتے ہیں. تعاون کی جو بیماریاں ہوتی تھی آج کل الحمدللہ ویسی بیماریاں دیکھنے کو نہیں ملتی, لیکن پاسٹ میں خاص طور سے یورپ وغیرہ میں بیماریاں بہت کامن تھی. اور اگر ابتدائی دور میں دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایک بہت بڑا تعاون آیا تھا جس سے بہت کثیر تعداد میں صحابہ کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہرحال وہ ہے. تو تعاون مدینے میں داخل نہیں ہوں گا, اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں تعاون اور دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن ہم جانتے ہیں کورونا سے مدینے میں انتقال ہوا لوگوں کا. تو پھر لوگوں علماء نے کہا, پہلے تو یہ کہا تھا یہ تعاون ہے, بعد میں جب مدینے میں شروع ہوئے کیسز تو پھر انہوں نے کہا تعاون نہیں ہے, کیونکہ تعاون مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ وبا ہے. وبا ایک ڈفرینٹ کائنڈ کا ڈیزیز ہوتا ہے جو ہوا سے, پانی سے, سانس کے ذریعے پھیلتا ہے, بٹ یہ تعاون نہیں تھا. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس میں انتقال کر گئے اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو بہرحال صبر دے, اور ان کو ظاہر سی بات ہے اس کے تکلیف کا بدلے میں اجر اللہ تعالیٰ دیں گا. پھر جس کیفیت میں تھے وہ جیسی حالت میں تھے اللہ رب العزت انشاءاللہ اس حالت کے اعتبار سے ان کے ساتھ انشاءاللہ اس فیصلے کریں گے. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ تھا کہ عالموں نے, علماء نے اور سلف صالحین نے ہم کو یہ ترغیب دی ہے کہ ڈر رکھنا چاہیے کہ موت اچھی نہیں ہوں گی, اس بات کا ڈر رکھنا چاہیے. لیکن اب وہ ڈر رکھنا اور جو جن لوگوں کو بدگمانی ہو جاتی تو دونوں میں فرق کیسا کریں گے اور بیلنس کیسا رکھیں گے, ڈر رکھنا اور پازیٹیو تھنکنگ؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب ہم کو موت سے ڈرنا چاہیے, لیکن وہ موت کے وقت وہ بیلنس کیسا معاملہ ہو کہ ڈر بھی رہے اور امید بھی رہے, مطلب وہ بیلنس ہونا چاہیے وہ چیز. مطلب یہ نہیں کہ بدگمانی میں ڈر تبدیل ہو جائے کہ اللہ سے بدگمان آدمی بدظن ہو جائے کہ شاید اب میرا تو یہ ہوں گا شاید. تو دونوں کے بیچ بیلنس کیسا ہو. تو آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, ایک صحابی کی انتقال کا وقت تھا اور وہ بستر پہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے اور کہا کیسا لگتا ہے؟ تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے, اپنے گناہوں سے اور اس کی پکڑ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, تھوڑی بہت بات چیت اور ہوئی. پھر پوچھا اب کیسے لگتا ہے؟ تو کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, میری مغفرت کرے گا, مجھ پر رحم کرے گا. تب اللہ کے رسول نے یہ جملے ادا کیے تھے, کہا ہاں جو ایسے مرا خوف اور امید کے بیچ میں, پہلے خوف تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے, اللہ کی پکڑ کی وجہ سے, پھر امید تھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور معافی کے لیے, ہے نا. تو جو ایسی حالت میں مرا یہ حقیقی اور صحیح موت ہے, یہ اچھی موت ہے. تو ہمیں بیلنس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے ڈرتے بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ساتھ میں ہو, دونوں ایک ساتھ چلیں گا, ہینڈ ان ہینڈ جس کو بولیں گے, الگ سے نہیں. تو اللہ سے بدگمانی تو کبھی نہیں ہوں گی, چاہے میں کتنا بھی گناہ گار تھا, میں کتنا بھی سیاہ کار تھا, میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے تھے, میں نے انگنت گناہ کیے تھے اپنے رب کے ساتھ, لیکن پھر بھی میں نے نا امید موت کے وقت نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر, میری توبہ کو قبول کر, مجھ سے جو ہوا میری پکڑ نہ کر, میرے لیے آخرت کو آسان کر. نا امید نہیں ہونا, کیونکہ اگر آپ موت کے وقت نا امید ہو گئے تو یہ تو بدظن, آپ نے بدظنی اختیار کری اللہ سے, حسن ظن نہیں رکھا. اور حسن ظن تو عبادت ہے, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہی شرعی عبادت ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا کریں گا, میرے ساتھ برا انشاءاللہ نہیں ہوں گا. تو لہٰذا یہ بیلنس ہے کہ خوف, ڈر اور امید ایک ساتھ دونوں چلتی رہے, اور یہ ایمان والا ہے, یہ ایمان والے کی ایک علامت ہے.
कि इतनी सौ बातें होती दीन वगैरह के मज़हब की, और जैसे कॉन्फ्रेंस में आके हम बैठे तो एक ईमान ताज़ा हो जाता बाद में। लेकिन वो एक ही नसीहत आप क्या करेंगे ऐसा कि वो एकदम मतलब हमारे अंदर ये जो बातें वो एकदम शक्कर की तरह घुल जाए, जैसा जैसा पानी में शक्कर घुल जाती है वैसा हमारे लाइफ में आ जाए। एक ही आपको नसीहत करना है। भाई ने एक सवाल किया कि मैं एक नसीहत क्या करूं, ऐसी जो कॉन्फ्रेंस से हम जाए तो अपने साथ लेकर जाए। तो मैं ये कहूँगा, एक नसीहत अगर हम मुझसे पूछते हैं तो आमाल को करें, छोटे आमाल, लेकिन कंटिन्यू मुसलसल उसको तामे रखें, छोड़ना नहीं उसको। कभी कभार बड़े आमाल करने के मुकाबले में छोटा अमल पकड़िए और हमेशा करने के ठान लीजिए उसको, या ठान लीजिए, ये ज़्यादा अफजल है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया था, इंसान कभी कभार बड़ा कोई अमल करे उससे बेहतर एक छोटा अमल करे, लेकिन कंटिन्यूसली करे, मुसलसल कंटिन्यूसली चले। मैं यही नसीहत करूँगा कि आप जो बातें सुन रहे हैं उनमें से जो बातें आपको अच्छी लग रही है, जो पसंद आ रही है, जो बातें आप ले सकते हैं, जो बहुत आसानी से अमल हो सकता है, फ़ौरन उसको ले और कंटिन्यू दायमी तौर से उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप देखेंगे छोटे छोटे अमाल बड़े बड़े नेकियों की तरफ ले जाते हैं, जैसे छोटे छोटे गुनाह बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। सलफ सालिन की कई वाक़यात है या कई कौल है जिसमें वो कहते थे कि ये जो गुनाह होते हैं जिसको हम छोटा समझ के करते हैं ना, ये चिंगारियों की जैसे है, जब बहुत सारी चिंगारियाँ जमा हो जाती है तो एक बड़ी आग लग जाती है। लिहाजा वैसे ही कहूँगा, बहुत सारी छोटी छोटी नेकियाँ जमा हो जाएंगी तो हम बड़ी नेकियों की तरफ जाएंगे, जैसा छोटे छोटे गुनाह जमा होकर इंसान को बड़े गुनाह की तरफ ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं। जो कैंसर से मरते हैं उनके लिए शहीदी का मर्तबा है कि नहीं, और जो ख्वाब में ऐसा दिखता है कि अपने रिलेटिव के बारे में कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो क्या वो ख्वाब को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सवाल आया कि कैंसर से जो इंसान इंतकाल करता है क्या वो शहीद है। तो देखिए, कैंसर के ताल्लुक से कोई बात हदीस में नहीं है। पेट में अगर कोई कैंसर हो तो फिर वो शहीद में आ गया, नेचुरल है। पेट से रिलेटेड हमने देख लिया, पेट की बीमारी से किसी भी किस्म की तकलीफ से इंसान का इंतकाल हो तो वो शहीद है। तो अगर ऐसा कोई कैंसर है जो पेट में है तो हम कहेंगे फिर शहीद है, क्योंकि हम शहीद के ताल्लुक से हम अपने तरफ से नहीं बोल सकते ये शहीद और ये शहीद है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होना चाहिए ना। तो चूंकि हदीस में वो अल्फाज नहीं है कैंसर के, पेट की बीमारी के है, तो अगर कैंसर पेट में था तो इंशाल्लाह अगर उससे इंतकाल हुआ तो वो शहीद के दर्जे में है और वो एक अच्छी मौत की बहरहाल अलामत है। सवाल ये था दूसरा हिस्सा कि अगर कोई ख्वाब में आ रहा है और बुराई से नज़र आ रही चीज़ें कि किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा है, किसी इंसान को तकलीफ दी जा रही है, तो हम क्या करें? पहला, ये ख्वाब शैतान की तरफ से जो आपको डराया जा रहा है इस ख्वाब में, ताकि आप मायूस और रंजीदा हो जाए, बदगुमानियाँ इख्तियार कर ले मैयत के ताल्लुक से कि हमारी मैयत तो ख्वाब में जहन्नुम में दिख रही, लिहाजा जहन्नुम में होंगे, बदगुमानी हो जाती है ना। तो ये इस तरह से शैतान की तरफ से, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि वाक़ियतन वो इंसान गुनाहगार था और ख्वाब भी ऐसा आ रहा है, तो मैं ये गुजारिश कर सकता हूँ कि आप उसके लिए कार खैर के लिए, सवाब जारी के लिए जो कर सकते हो वो काम करें, लेकिन इस ख्वाब को दूसरों को ना बताएं, क्योंकि हमारे पास ख्वाबों के चक्कर में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बल्कि ये बहुत कॉमन है, किसी का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे दिन सब लोग एक दूसरे से ख्वाब में आए थे क्या, ख्वाब में आए थे क्या, ख्वाब में आए, सब वो सिस्टम ही बन गया हो। और कोई ना कोई खानदान में एक इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ यही ख्वाब देखते रहता है, कोई मरा तो उसके साथ क्या हो रहा है, एक रहता ही है वो, एक और औरतों में तो खास रहता है वो, उनको सब दिखते, हर आदमी आ जाता है, इन्हों खा रहे, इन्हों दफ्तर में बैठे हुए, इन्हों मुस्कुराते हुए दिख रहे, तो ये बहुत कॉमन है एकदम, ठीक है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें जो है ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी रिश्तेदारों को ऐसा हो ख्वाब में आए, तो पहला इसको आप समझिए शैतान की तरफ से, चूँकि इसको देखकर आप गमज़दा हो जाएंगे ना ऐसे ख्वाब। दूसरा, मैयत से कभी भी बदज़नी मत रखिए कि वो जो ख्वाब में दिख रहा वैसा हो रहा होगा, आप ये बोले शैतान की तरफ से था, वो हमको डराने के लिए कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, इंशाअल्लाह जिससे अच्छा होगा उनके लिए दुआ कीजिए मग़फ़िरत की, और कर सकते हैं तो सदक़ा जारिया के लिए उनके कुछ काम आप कर सकते हैं, माल का खर्च करना उनके लिए वगैरह वगैरह, जो भी सदक़ा जारिया में चीज़ें आती है वो आप काम करें, इंशाअल्लाह जिससे ये बेहतर रहेगा। किसी ने सवाल किया, अगर कोई इंसान है जो बिस्तर मर्ग पर हो और बुरी हालत में हो, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, अल्लाह इनके साथ ये सलूक कर रहा है, तो क्या ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है। याद रखिए, आप किसी के बारे में बीमारी से, तड़पने से, पैर हाथ के चले जाने से, अकल के मारे जाने से, कैंसर हो जाने से, बड़ी बीमारी हो जाने से, छोटी बीमारी हो जाने से, पैर हाथ के झड़ जाने से, आप ये कभी भी वो नहीं कर सकते कि ये बुरा था बोल के ये हुआ। हो सकता है अल्लाह उसको आजमाइश से गुजार रहा हो और उस आजमाइश में देखना चाहता हो कितना सब्र करता है, और उसके जरिए आखिरत के उसके सारे गुनाह मिटा देना चाह रहा हो। क्योंकि जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया कि इंसान को अगर तकलीफ भी होती है, ताकि कांटा भी चुभता है, तो इसके बदले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
اور آپ سامنے حدیث میں کیا فرمایا تھا، وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ تم سے پچھلوں کو اللہ نے آزمایا، کچھ کو ایسے آزمایا کہ ٹاٹ کے علاوہ پہننے کو کچھ نہیں تھا. ٹاٹ بولے تو وہ کھدر کپڑا جو ہوتا ہے ایک دم، یا تھیلے جو بنتے ہیں نا، آج کل تھیلے بھی پلاسٹک کے آتے ہیں، ٹاٹ کے آتے تھے پہلے. ٹاٹ اور ان کے جسموں میں کیڑے پڑ جاتے تھے. آزمائش کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جسموں میں کیڑے پڑ جاتے تھے. غربت اتنی کہ ٹاٹ کے علاوہ پہننے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ اسی کے نتیجے میں آزما رہا تھا ان سے. تو لہٰذا آپ کسی کی بیماری آخر میں تڑپ کر مرنا، لانگ ٹرم تک بیمار ہو کر مرنا، آپ یہ نہیں بول سکتے گناہ گار تھا. ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو، جس کو بولتے ہیں نا گناہوں کا بدلہ یہاں لے رہا ہوں. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں وارننگ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے کہ کوئی اللہ سے ایسی دعا کرے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا دنیا میں میری جھڑتی لے لے. بالکل نہیں کر سکتے آپ ایسی دعا. ایک صحابی رسول تھے، شدید بیمار، لانگ ٹرم سے بخار، بیماری ختم ہی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کو بتایا گیا، آپ گھر آئے اور کہا تو نے کوئی دعا کی تھی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی. کہا کیا دعا کی تھی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا اس کی سزا مجھے یہی مل جائے. تو کہا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری یہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا. یہ دعا کرنا تھا. یہ کیوں کیا کہ میرے کو جھڑتیاں پوری نہیں، یہ دعا نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ دعا کر سکتے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر. یہ نہیں بول سکتے کہ میری جھڑتی لے، ورنہ اللہ اگر واقعی میں اس گناہ کے برابر سزا دینے پہ آ جائے تو انسان نہیں برداشت کر سکتا. بھائی سوچے ایک انسان ہے ایسا گناہ کر بیٹا اللہ میں معاف کرے، جس کی سزا 100 سال ہے، 100 سال جیئیں گا اور اس تکلیف میں جیئیں گا، کیسے جیئیں گا؟ وہ تو موت کو تڑپے گا نا روز. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں ویسی سزا نہیں دیتا ہے، چھوٹی موٹی سزاؤں کے ذریعے گناہوں کو معاف کرنے کے، چونکہ اللہ کی رحمت صرف بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے لیے. کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے اور مغفرت ہو جائے میرے بندے کی، بس ٹھیک ہے. تو لہٰذا دعا بھی نہیں کرنا اس طرح سے، یاد رکھیے کہ اللہ مجھے پورے گناہ کی سزا اس دنیا میں دے دے، اور کسی کے تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، ہاتھ پیر کے چلے جانے کی وجہ سے، بیماریوں سے انگلیاں پیر میں نے دیکھا جھڑ جاتی بیماری سے، ہاں چہرے کے اعضاء خراب ہو جاتے، ناک کان چلے جاتے ہیں لوگوں کے، دیکھا میں نے. یہ ساری چیزیں کھا نہیں سکتا، یہاں سے ڈالا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے اگر وہ نیک تھا، ایمان والا تھا تو یہ آزمائش ہے، گناہ اس کے خطائیں معاف ہوں گی، آخرت میں وہ ایک دم فریش اٹھیں گے اپنے رب کے سامنے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں اس کو کر لی. لیکن مانگنا کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کر، یہ درست نہیں ہوگا. جی السلام علیکم شیخ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ریاٹس میں جو مسلمان مرتے تو مطلب ان کا کیا ہوگا کہ لوگ ان کو شہید کہتے، تو کیا ان کو شہید کہنا درست ہے کیا؟ دیکھیے ایک قوم دوسری قوم پر کبھی حملہ ور ہو جاتی ہے، رائٹس وغیرہ اس کو کہتے ہیں، اور اگر وہ ان کو مار دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنی دفاع، جان کی دفاع، مال کی دفاع، عزت کی دفاع میں لڑتے مارے گئے تو شہید ہوں گے. کیونکہ حدیث میں آ گیا نا، دین کی دفاع میں مارا گیا، جان کی دفاع میں، پراپرٹی کی دفاع کرتے مارا گیا، اپنے عزت کی دفاع کرتے مارا گیا تو وہ شہید ہوں گا. تو پھر یقیناً اگر انہوں نے اپنی دفاع کیا تو وہ شہید میں کہلائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا، میرا سوال یہ کہ اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، جیسے حیض وغیرہ کی حالت میں کسی خاتون کی موت ہو جائے، تو یہ کون سی موت کی علامت ہے؟ دیکھیے حیض وغیرہ جو ہے، یا انسان احتلام میں ہو، کوئی مرد اس کو غسل نہ ہو، اس کا غسل ٹوٹ گیا ہو اور اس حالت میں موت آ جائے، تو یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے، آپ کوئی بری موت کی علامت نہیں ہے. آپ پورا واقعہ جانتے ہیں، ایک صحابی رسول کا، حنظلہ رضی اللہ عنہ، اعلان ہوا جنگ کا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کیے ہوئے تھے، مطلب غسل جنابت واجب تھا، وہاں سے نکلے، جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے. کس نے غسل دیا؟ فرشتوں نے غسل دیا. ناپاکی سے کسی کی موت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو شرعی ناپاکیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ غسل نہیں ہے ایک مرد کو، عورت حائضہ ہے تو اس کو کئی دن تک غسل نہیں رہتا، عبادت نہیں کرتی، یا پھر پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہے، نفاس کا دور ہے، تو یہ کوئی جس کو کہتے ہیں یہ ریچول امپیورٹیز ہے. مطلب کسی عبادت کو کرنے اور نہیں کرنے کا انسان ناپاک ہے. ویسے مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. جو ناپاکی ہم بولتے ہیں نا، غسل نہیں ہے، حیض کی حالت میں خاتون ہے، تو یہ ریچول امپیورٹیز ہے، مطلب اس کی وجہ سے کچھ عبادتیں منع ہے، لیکن مومن ناپاک نہیں ہو جاتا پورا کے پورا. تو اس حالت میں موت آنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں سمجھتا ہوں دلیل ہے ہمارے لیے. وہ بھی غسل سے نہیں تھے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. بہرحال تو یہ اس کا کوئی تعلق انشاءاللہ عزیز ناپاکی سے یا برائی سے نہیں ہے. خواتین میں ایک مائک سے سوال لیں گے اور پھر جینٹ سے ایک مائک سے سوال لے کے اپنا سیشن ختم کریں گے. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے، جمعرات کی رات میں انتقال ہو گیا یا جمعہ کے دن میں، تو کیا وہ اچھی موت کی نشانی ہے؟ اور بیمار بھی تھے، مریض پیشنٹ بھی. دیکھیے سوال ہے، کوئی جمعرات کی رات انتقال کر گیا اور یہ جمعہ کے دن
تو کیا وہ بھی اچھی موت کی علامت ہے؟ ہاں، جمعرات کی رات سے مراد، چونکہ ہمارے پاس عام طور سے لوگ وہ کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پاتے دن اور رات کا. اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، اور وہ اتفاق سے وہ جمعرات ہی بولتے ایک دن پہلے جو جمعہ سے آتا ہے، اس کو تھرسڈے بولی زیادہ اچھا رہے گا انشاءاللہ سمجھنے کے لیے. تو جمعہ سے پہلے ایک دن آتا تھرسڈے، پھر جمعہ کو فرائیڈے بولتے ہیں انگلش. تو تھرسڈے جب ہو جاتا ہے اور تھرسڈے کی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو یہاں سے شروع ہوگا فرائیڈے، کیونکہ جمعرات ہی بولتے تھے، وہ جمعرات کے دن جمعرات، اس میں کنفیوژن ہوتا ہے. تو وہاں سے جو رات شروع ہوگی وہ ہوگا جمعہ، اس کو بولیں گے جمعے کی رات، اور وہ اتفاق سے اردو میں جمعرات ہی بولتے ہیں اس دن کو بھی. اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس مغرب کے بعد سے لے کر سیکنڈ ڈے جب ہو جاتا ہے پورا کمپلیٹ، اور اس جمعے کے دن فرائیڈے کو جو مغرب کی اذان ہوتی ہے تو سیٹرڈے کی نائٹ چالو ہو جاتی ہے. پھر تو یہ پورے عرصے میں جس کا انتقال ہوگا تھرسڈے کی مغرب سے لے کر فرائیڈے کی مغرب سے پہلے تک، تو یہ ہوا فرائیڈے پورا، جمعہ کا رات اور جمعہ کا دن بولتے ہیں اس کو. اس میں انتقال کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اچھی موت کی علامت ہے. پھر وہ بیمار تھا نہیں تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اچھی موت کی علامت تو ہے اس کے. السلام علیکم شیخ. شیخ جو ٹریفک رول توڑنے کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوتا ہے کسی کا، ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے کے ٹریفک رول توڑنے کی وجہ سے، ان کا کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا جو لوگ ڈرائیونگ کے جو رولس ریگولیشن ہوتے ہیں اس میں فالو نہیں کرتے، ریش ڈرائیونگ کرتے اور پھر اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی، تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ سے، جو مفتی سعودی کے، ان سے سوال ہوا تھا کہ ایک سپیڈ لمٹ ہے ایک راستے کی، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے، 100 کلومیٹرز پر آور، اور کوئی انسان اس سے زائد چلاتا ہے تیز، تو انہوں نے کہا اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اپنے فتوے کے اندر یہ اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈالنے کے سبب برابر ہے، مترادف ہے. اس لیے کہ جب کوئی سڑک بنائی جاتی ہے اور اس پر لیبل لگایا جاتا ہے 80 100 120، تو یہ ان کے دل سے نہیں لگا دیتے ہو کہ یہاں لگا دو 60 وہاں لگا دو 40. وہ جو روڈ جس کوالٹی کی، جس ٹائپ سے اور جیسی اس کی بینکنگ کی گئی ہے اور گاڑی اس پہ اسٹیبل کتنی چل سکتی ہے، اس کے حساب سے وہ سارے مارکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے پہلے انڈیا میں 80 سے اوپر کے روڈز نہیں تھے اویلیبل، آج 100 بھی ہے، 120 بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں 140 کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو روڈز بنائے جاتے ہیں یہ اسپیسیفک اس کی کوالٹی روڈ کی، گاڑی اس پہ سے اڑنا نہیں، مطلب چپک کر چلنا چاہیے، روڈز کے ٹرن ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ اگر رولز توڑیں گا تو یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے میں آتا ہے، تو لہٰذا آپ ریش ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، آپ اسپیڈ لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہائی ویز بنے ہیں، ہمارے گاڑیوں کی حالت ویسے نہیں ہے، لوگوں کو چلانے کی سمجھ نہیں ہے، اپنی جان بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں معلوم آپ کو، اور دوسرے کی جان بھی ہلاکت میں ڈالتے. ہر آدمی گاڑی آپ کو لگتا ہے 60 70 80 100 تک چلا سکتا ہے، نہیں. اسپیڈ میں چیزوں کو چلانا ایک مائنڈ ہوتا ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا ہے، ہر دماغ کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے تیز وہ گاڑی نہیں چلا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جو فارمولا 1 ڈرائیونگ کرتے ہیں گاڑیاں، تو ان کا مائنڈ ویسا ہوتا ہے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ گاڑیاں کیسے چلاتے ہیں اور اس کرس پہ کیسے اسپیڈس میں جاتے ہیں، 200 240 260 کی اسپیڈ میں چلاتے ہیں. وہ مائنڈ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو وہ روڈ پہ وہ فارمولا 1 گاڑی آپ 260 چلا سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے. ہر کسی کا مائنڈ ہوتا ہے اس پلس پھر وہ گاڑیاں، وہ سڑکیں، وہ ساری چیزیں. تو میں کہوں گا ریش ڈرائیونگ کرنا، اسپیڈ کرنا، اوور اسپیڈنگ کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، سگنلس کو بریک کرنا، یہ سب ان اسلامک ہے، ان ایتھیکل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فتاوی یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ریش ڈرائیونگ تو بالکل نہیں، اس لیے کہ بنیادی اخلاق کے خلاف ہی بات ہے ریش ڈرائیونگ، اور ریش ڈرائیونگ کرنا اور اس ٹائپ کی چیزیں کرنا تو ہمارے پاس بڑا عام ہے. جیسے بھائی نے رائٹس کے بارے میں پوچھا، وہ تو ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے، یا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگ خود فتنے میں ملوث ہوتے ہیں یا خود شر کرتے ہیں اور اس میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے، وہ جان و مال کی دفاع کر رہا ہے، مر جا رہا ہے، وہ تو شہید ہے. ایک انسان خود اس فتنے میں شامل ہے، وہ خود فتنہ پرور ہے، پھر اس میں موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو خاتمہ جس چیز میں ہوتا ہے، یاد رکھیے جو اینڈ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے فتنے میں اس کی موت آئی تو ظاہر سی بات ہے اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوا، حالانکہ وہ زندگی بھر نیک کام کیے اور مرنے سے پہلے لوگوں کی پراپرٹی جلاتے جاتے خود مر گیا جل کر، لوگوں کو تکلیف دیتے دیتے خود مارا گیا اس کے اندر، تو اس کا خاتمہ غلط چیز پر ہوا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر کوئی فتنے میں تھا، فتنے میں مارا گیا، تو اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان تمام چیزوں سے. اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.